امزاد رسول، داماد رسول، زوج فاطمۃ البتول، سیدنا ابو الحسن ابو تراب علی ابن ابی طالب، مل کے کہہ دیجئے سلام اللہ و رضوانہ علیہ۔ ان کا ذکر مبارک ایک مستقل محفل میں ہو رہا ہے۔ یوں تو کوئی تقریب بھی ایسی نہیں کہ جس میں 26 برس سے میں نے کسی صحابی بزرگ کی یاد منائی ہو اور اس میں حضرت علی کا ذکر نہ آیا ہو، ایسا ہوا آج تک کبھی نہیں۔ بلکہ میرا تو الٹ معمول لوگوں نے سمجھا کہ اشتہار یوم معاویہ کا ہوتا ہے، اس میں آدھی سیرت علی بیان ہوتی ہے۔ اصل میں لوگوں کو مغالطہ ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ایک کا بیان ہو تو دوسرے کا ذکر کیسے نہ آئے۔ مختصر سی مثال ہے، گلدستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بہت سے پھول یکجا بندھے ہوئے ہوں۔ تو سیرت اصحاب رسول علیہ السلام گلدستہ ہے، اور اس میں گلاب بھی ہے، موتیا بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، جوہی بھی ہے، گل عباسی بھی ہے، گل داؤدی بھی ہے، مول سیری بھی ہے، اس میں سبھی کچھ ہے۔ اور ہر گلے را رنگ و بو ہے دیگر است، ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہے اور اپنی ایک خوشبو ہے۔ تو جب گلدستے کا ذکر آئے گا تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اس میں صرف گلاب ہے۔ گلاب کی تعریف مستقل ہے، موتیا کی تعریف مستقل ہے، چنبیلی کی تعریف مستقل ہے۔ ابو بکر صدیق کا جب ذکر آئے گا تو ایسے ہی سمجھ لو جیسے گلاب کا ذکر آ گیا۔ عمر بن خطاب کا ذکر آئے گا تو سمجھ لو موتیے کا آ گیا ذکر، عثمان کا ذکر آئے گا تو چنبیلی کا ذکر آ گیا، علی بن ابی طالب کا ذکر آ گیا تو مول سری اور جوہی کا ذکر آ گیا۔ تو ہر شخص کی اپنی ایک مستقل حیثیت بھی ہے، اس لحاظ سے اس کی تعریف بھی مستقل ہے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں، یہ کون تھے، یہ نبی کریم سب مل کر کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر جو وحی اتری 23 برس تک، اس وحی کے جو سب سے پہلے مخاطب ہوئے جو لوگ، جن کے لیے سب سے پہلے فرشتے نے آ کر کے کہا کہ نبی مومنوں کو یوں کہیے، تو وہ مومن کا لقب پانے والا کون مائی کا لال تھا بجوز ان لوگوں، اور تو تھا ہی کوئی نہیں۔ تو وہ ایک کے لیے تو نہیں آئی تھی وہی، وہ تو خمینی کے پاس شیطان نے وہی کی ہوگی کہ قرآن ایک کے لیے نازل ہوا۔ امت رسول کو جو قرآن ملا ہے اس میں ایھا المؤمنون، مومنون ہر وہ شخص، کل من آمن بالنبی بجمیع ما جاء بہ، جس شخص نے بھی سچے دل سے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ کہا کہ یا رسول اللہ قد صدقت، آمنا بک، انت رسول صادق امین، ہم نے مانا آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ جب دنیا کے معاملوں میں جھوٹ نہیں بولتے جہاں انسان کی نفسانی غرض ہے، تو آپ جیسا آدمی خدا پر کیسے جھوٹ بولے؟ یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی ایک صحابی کا قول ہے۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت کہیے رضی اللہ عنہ، آج ایک دفعہ درود پاک پڑھنا محفل میں واجب ہے، میں اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ فرض پورا ہو جائے، بعد میں اگر وقفے سے کہہ دیا جائے تو جائز ہے۔ کتاب کی تحریر ہو، صفحے میں ایک دفعہ بھی حضور پر ذکر نہ ہو تو ذکر مردود ہے۔ محفل میں موجود ہو اور ذکر ہو پیغمبر علیہ السلام کو اور آپ پر درود نہ پڑھتے، وہ محفل مردود ہو جائے گی۔ ایک دفعہ پوری زندگی میں ایک آدمی ایسا چٹا کافر ہے، اس کا دل ایسا سخت پتھر ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی حضور کے نام پر درود نہیں پڑھا، وہ بے ایمان ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ کم از کم ہے نا فرض ہے، محفل میں کم از کم ایک دفعہ بولنا فرض ہے، کتاب لکھنے میں ایک دفعہ صفحے پر منتقل کرنا اس لفظ کو فرض ہے۔ تو ایک ایک دفعہ درود ہو جائے، بعد میں جب دل چاہے پڑھتے رہیں، آہستہ منہ سے کہہ لیں، دل میں کہہ لیں، زبان سے کہنے کا کیا کہنا۔ اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل میں درود ہے، لیکن اس نے خود کہا کہ جو مومن بن جائے وہ میری یاد دل میں رکھنے کے باوجود زبان سے اس کا اظہار کرے۔ کیا خدا کو معلوم نہیں؟ خدا کو گنگا بہرا وہ جانتا ہے، لیکن زبان اسی لیے دی ہے کہ بولے، اور زبان اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو بات کہنی کی وہ کہے، جو نہیں کہنے کی وہ نہ کہے۔ تو ایمان، اسلام، اخلاص، قول صادق یہ اسی لیے ہے کہ ان کا دل میں یقین بھی ہو اور زبان سے اظہار بھی ہو۔ اور ایمان کی یہ وہ حقیقت ہے جو بچپن میں ہماری مائیں، بہنیں، دادیاں، نانیاں، پھوپھیاں، خالائیں ہمیں پڑھاتی نہیں کہ کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ بچہ یاد رکھنا یہ ایمان مفصل ہے۔ پھر کہتی تھی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو دو دل میں ہے اس کو
ایک لفظ اور بھی ہے جو کتابوں میں یوں نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایمان کیا ہے؟ سچائی کو دل سے مان کر زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا۔ تو جب پاک پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو مان لیا کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اور صرف نبی اور رسول نہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، کہ آپ کے بعد اب کوئی ماں ایسی نہیں پیدا ہوگی جس کے پیٹ میں نبی کا حمل آئے۔ دنیا میں وہ ماں باپ اب نہیں پیدا ہوں گے جن کے گھر میں کوئی نبی جنم لے، وہ آخری باپ عبداللہ تھے اور آخری ماں آمنہ، بس اس کے بعد پیدا ہوگا تو ابلیس کا بچہ تو ہوگا، نبی نہیں ہوگا، مسیلمۃ الکذاب ہوگا، اسحاق اخرس ہوگا، سمجھ آئی نا، اسود عنسی ہوگا، محمد علی باب ہوگا، بہاءاللہ ایرانی ہوگا، غلام احمد قادیانی ہوگا، یہ تو ہو سکتے ہیں، نبی نہیں اب کسی ماں کے پیٹ میں آ سکتا، وہ جو آنا تھا وہ آ گیا۔ ملت ابراہیمی کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ بنی اسرائیل کی ہے اور ایک شاخ بنی اسماعیل کی ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب ہے اسرائیل، مضبوط خدا کا بندہ یا طاقتور بندہ، خدا کا طاقتور بندہ، اسرائیل عربی عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، سمجھ آئی نا، اللہ عربی میں کہتے ہیں، الوہیم یونانی میں کہتے ہیں، اوم ایشور ہندی میں کہتے ہیں، ہر زبان میں نام ہے، لیکن اب ہمیں حکم یہی ہے کہ جو نام اللہ نے جس زبان میں لیا ہے خدا فرماتے مجھ کو اسی میں یاد کرو۔ اب ایشور کہہ کر اگر کہا بسم اللہ نہیں بسم ایشور، نماز نہیں ہوگی بلکہ آدمی بے ایمان ہو جائے گا۔ بسم الوہیم، بسم ایل، یہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ اب یہی کہنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت ختم، قوانین ختم، ضوابط ختم، دین کے مسائل ختم، اب تو ترمیم ہو نہیں سکتی، اضافہ ہو نہیں سکتا، اب تو تلقین ہو چکی، اب اس کی پیروی ہو سکتی ہے، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی امت حضور علیہ السلام کی مخاطب جماعت، جس کو اللہ کے رسول نے 23 برس خطاب فرمایا مکہ اور مدینہ منورہ میں، زادہم اللہ شرفا و کرامتا، وہ صحابہ ہی تھے، انہی کو مومنین فرمایا گیا، سمجھ آئی نا، اور تو کسی کو مومن نہیں کہا۔ ہاں ایک بات پیش کی کہتا چلوں، یاد رکھیں ایک نشست میں کچھ نہیں ہوگا، جیسے میرے معاویہ کو بیان کرتے ہوئے میں 26 سال ہو گئے، ابھی ذکر معاویہ ختم نہیں ہوا، حالانکہ وہ علی سے بدر جہاں نیچے ہیں، تو علی کا ذکر بھی ابھی کچھ دن چلے گا انشاءاللہ، آج باضابطہ اس کا افتتاح ہے۔ تو یہ نہ سوچ کر آئیں کہ بس ٹیپ ریکارڈر آ گئی، یہ کوئی کسی نچنی گویے کا گانا تو نہیں ہے کہ آپ کو 2 منٹ میں ٹیپ ہو جائے، یہ تو پاک ذکر ہے، صحابی رسول کا ذکر ہے، داماد رسول کا ذکر ہے، اس صحابی کا ذکر ہے جو امت کی 99% اکثریت کے پکے پختہ موروثی اجماعی متفقہ عقیدے کے مطابق 3 آدمیوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان امت کا ایمان، ابو بکر عمر عثمان کو چھوڑ کر علی کی ٹکر کا کوئی آدمی اور نہیں، پھر جو ہے وہ ان کے بعد ہے، حالانکہ اپنے درجے میں اور بھی کم نہیں تھے، طلحہ کم نہیں، زبیر کم نہیں، سعید ابن زید کم نہیں، ابو عبیدہ ابن جراح کم نہیں، عبد الرحمن ابن عوف کسی سے کم نہیں، لیکن جو شان ان 4 کی ہے وہ بقیہ کی نہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین، قائد النبیین والمرسلین، قائد الغر المحجلین بنا دیا، اس میں تو خود نبی کا اپنا اختیار نہیں، یہ تو نہیں کہ نبی اپنی مرضی سے خاتم النبیین کی گدی پر بیٹھ گئے ہیں، نبی کی روح کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن نبی کو بھی اطلاع اسی وقت ہوتی جب فرشتہ آ کر بتائے۔ اگر نبی کو پتہ تھا تو بچپن میں کہہ دیتے میں نبی ہوں، عبد المطلب کے سامنے 8 برس کی عمر میں کہہ دیتے، 6 برس کی عمر میں اپنی اماں کو کہہ دیتے کہ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو بی بی، جاؤ مدینے میں، میرا خدا حافظ ہے، میں مروں گا نہیں کفار کے ہاتھوں سے، کیونکہ خاتم النبیین ہوں، میری اچانک موت آ جائے تو خدا جھوٹا ہو جائے گا، اور ہے بھی یہ صحیح، لیکن نہیں، نبی اس وقت بولے کہ میں نبی ہوں جب اللہ نے کہا کہ اب کہو، اب کہو، اب تمہارے کہنے کا وقت آیا ہے، پہلے نہ بولنے کا وقت تھا، اب بولنے کا وقت ہے۔ اگر نبی وقت سے پہلے کہہ دیتے بات سچی تھی، بے موقع ہو جاتی تو بھی جگ ہسائی ہوتی، اور جب نبوت مل گئی فرشتہ آ گیا، غار حرا کے اندر 3 دفعہ اس نے گلے سے لگا کر جھنجھوڑا، جذبنی واجہزنی، کہ مجھے گلے سے لگا کر خوب جھنجھوڑا ہے جبریل نے، وقال قل یا محمد، میں نے کہا میں نبی قارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، یہ نہیں کہ عربی نہیں آتی تھی، نئی مخلوق تھی، کوئی نئی بات کہلانا چاہ رہا، کہتے میں کیا پڑھوں، میں تو تمہاری پڑھائی ہوئی بات نہیں پڑھا ہوا، میری گزارش سمجھ آ رہی؟ یہ حضور کے کہنے کا کیا مطلب، ماں نبی قارئ کو کتاب تو نہیں پڑھا رہے تھے جبریل، حضور کتاب پڑھے ہوئے تو نہیں تھے،
لیکن آپ پر وہ کتاب اتری ہے جس نے کتابیں لکھنے والوں کو بھی بھلا دیا. امی نبی پر وہ کتاب اتری ہے کہ ساری دنیا کے دفتر لپیٹ کر رکھ دیا اس نے. اس کی ایک آیت کی تفسیر کرو تو 100 جلد بن جاتی. اللہ کی کلام کی کون مکمل تشریح و تفسیر کر سکتا؟ یہ انسان کی کوششیں ہیں. خوش بخت اور خوش نصیب وہ ہے، سعید الفطرت الرشید الطبع وہ شخص ہے جس کو کچھ کہنے بولنے کی توفیق مل جائے. تو لمبا نہ ہو جائے قصہ، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام جب حضور پاک پر اترا تو وہ سب سے پہلے کن کو سنایا گیا؟ یہ بات یاد بھی کیا کریں، کہتے بھی رہا کریں. اپنے گھر میں بیوی کو، بہنوں کو، معصوم بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، اپنے معصوم بچوں کو سناتے رہیں. تو آج ذکر مبارک ہے صحابہ کا، اس گلدستے کا ذکر ہے جس میں روحانیت کے پھول سجے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا پھول ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں معاویہ کے پیچھے لگے کرے اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کتنا من کھڑے سمجھا ہوا. فکر نہ کرو، معاویہ تو بہت اونچے ہیں. حضور کے غلاموں کا ایک غلام سمجھ آ گئی جس نے صحابیت کا شرف پایا ہے، اس کے ذکر کر کے بھی جنت کے سوا رستہ اور کوئی نہیں. ان کے ذکر کے بعد سچے دل سے دوزخ میں کوئی نہیں جا سکتا. وہ گیا تو کسی اور بدعملی کی وجہ سے جائے گا. ان کے ذکر کے بعد سوائے جنت کے کوئی رستہ نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو سے امید رکھو. وَيَرْجُو رحمت ربی، مومن کی شان ہے کہ اس کی مہربانی پر امید رکھے کہ وہ رب غفور و کریم اپنے ان پیاروں کے ذکر کے بعد انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچا دے. دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو، آپ کی نسلوں کو، سب کو خدا اس نیکی پر قائم رکھے اور اس کے صدقے میں اللہ سے جنت کی امید رکھے، بخشش کی امید ہے. ہمارے پاس تو اعمال ہی کوئی نہیں، عمل تو یہی ہے اللہ کا نام، رسول کا نام، ان کے گھر والوں کا نام، ازواج مطہرات کا نام، اولاد رسول کا نام، اصحاب رسول کا نام، اللہ کے نیک بندوں ولیوں کا نام. ان کا نام لے کر روح کو سکون ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اخلاق کو صفائی حاصل ہوتی ہے، روحانیت کو عروج حاصل ہوتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری پشت میں ایک دادا کی اولاد ہے. خاندان ایک ہے، شاخ ایک ہے، دادا ایک ہے. آدم علیہ السلام تک اجداد مشترک ہیں. اماں جان جو علی بن ابی طالب کی ہیں وہ بھی بنو ہاشم میں سے ہیں. تو خاندان ایک ہے، نسل ایک ہے، خون ایک ہے، گھرانہ ایک ہے. میں کہتا ہوں کوٹھڑی بھی ایک ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں. ان میں سے 10 اولاد ہوئیں. بعضوں نے 10 میں سے 2 کے القاب کو 2 اور سمجھا تو 12 کہہ دیا. اکثریت علماء نسب، علماء تاریخ و سیرت کا اس پر اتفاق ہے کہ 10 بیٹے یقینی ہیں، 12 میں شک. حارث بن عبد المطلب، مجھے شاید سب نہ یاد ہوں لیکن کچھ نہ کچھ یاد کرنے آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ زبیر بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، ابو لہب عبد العزى بن عبد المطلب، محجر بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب، عبد القعبہ بن عبد المطلب. کچھ ہو گیا 10-12 ہو گئے نا. میں نے سوچ کر نہیں کہا جتنے یاد آئے، ایک آدھ شاید اور بھی کوئی رہ گیا. حجل بن عبد المطلب. تو بعضوں نے کہا کہ لقب ملاؤ تو 12 بن جاتے ہیں، ان کو مدغم کر دو کہ 10 بیٹے یقینی. مختلف بیویوں سے مختلف اولادیں ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی جان علی بن ابی طالب کی حقیقی دادی جان، ابو طالب کی اماں جان، جناب عبداللہ کی اماں جان، جناب زبیر بن عبد المطلب کی اماں جان، حضور علیہ السلام کے ابا جان کے ساتھ جوڑے پیدا ہونے والی آپ کے حقیقی پھوپھی عثمان بن عفان کی حقیقی دادی سیدہ ام الحکیم البیضاء الحسان کی اماں جان فاطمہ بنت عمرو بن زائد، نام فاطمہ. سمجھ آئی؟ انہوں نے اپنی بیٹی بہو جو آئی ابو طالب کی بیوی، اللہ کی شان اس کا نام بھی فاطمہ ہے. تو علی بن ابی طالب کی دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. اور اماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. اور بیوی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. پوتی حسین کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. یہ چلتی ہے نا، بعض خاندانوں میں نام رکھے جاتے ہیں. کبھی بسم اللہ کا ثواب پہنچے کہ مولوی میرے دادے نے روڑا تھی گا کو کیوں چھوڑا. درمیان میں میرے آباء و اجداد میں حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، ان کے بیٹے عبداللہ المحض، ان کے بیٹے موسی الجون، 2 کے فاصلے سے سید کیا نام ہے یحییٰ الزاہد، ان کے بعد 2-3 اور نام چھوڑ کے نور الدین بغدادی، پھر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے سسر ہوئے عبداللہ الصومعی، ان کی بیوی کا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ.
یہ حضرت شیخ بابا 11ویں والے شیخ عبد القادر جیلانی کی اماں جان کا نام بھی فاطمہ، انہی کی اولاد میں میرا خاندان ہے. تو ابا جی کا ننہال آیا، ابا جی کی اماں کا نام، میری حقیقی دادی کا نام فاطمہ. پھر میرے پردادے 5 بھائی تھے، ان کی بڑی بہن جو تھی ان کا نام فاطمہ. اب میری بھانجی ہیں اندر میں، بڑی بھانجی کا نام فاطمہ. تو بھی اپنے بزرگوں کا نام کچھ یاد رکھنا چاہیے نا. علی مرتضیٰ کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ، حضور کی دادی جان بھی وہی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان بی بی فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی. حضرت علی کے ابا جان ابو طالب یہ چھوٹے ہیں، درمیان میں حضور کے ابا جان ہیں. بعضوں نے کہا کہ حضور کے ابا بڑے ہیں، لیکن علم نسب اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اکبرہم زبیر بن عبد المطلب، کہ ابو طالب سب سے چھوٹے ہیں. ان کا نام عبد مناف ہے، کیونکہ کفر کا ماحول تھا. اتنی سی جھاڑیوں بھی شروع کر دوں، ماحول کفر کا تھا، اسلام کا تو لین دین کوئی نہیں تھا. ملت ابراہیمی پہلے چلی آتی تھی، وہ گم ہو گئی. جس طرح یہودیوں نے تورات کو برباد کیا، عیسائیوں نے زبور انجیل کو برباد کیا، مکے والوں نے حضرت اسماعیل کے صحیفے کو برباد کیا، ابراہیم کے صحیفے کو برباد کیا. حق کا نام تھا لیکن حق کا نشان نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے آج اپنے جد امجد کا ذکر کر رہا ہوں. سید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی خیال تھا کہ پتہ نہیں دادا کو بھول ہی گئے. بھائی دادا کو تو حرامی بھول سکتا ہے، حلالی تو نہیں بھول سکتا. لوگ تو اپنے ہندو باپ دادوں کو راجپوت نہیں بھولتے، میں علی کو کیسے بھول جاؤں. فرق ہے موقع موقع کی بات. میں نے کئی دفعہ بتایا، اب بھی درمیان میں کہتا جاؤں کہ جب ذکر صدیق اکبر کا ہوگا تو اصولی طور پر پہلا بیان ان کا ہوگا، ضمناً اوروں کا ذکر آئے گا. اور عمر کا ذکر ہوگا تو بنیادی ذکر ان کا ہوگا، ضمناً ابو بکر کا آئے گا. جب عثمان کا بیان کرنا مقصود ہوگا تو ابو بکر عمر کا ذکر ضمناً آئے گا، اثر بنیادی طور پر عثمان کا. اسی طرح جب علی کا ذکر ہوگا بنیادی طور پر بیان حضرت کا ہوگا، ضمناً ذکر ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا آئے گا. اور جب حسن حسین کا ذکر ہوگا ان چاروں بزرگوں کا ذکر ضمناً آئے گا، بنیادی طور پر ان کا آئے گا. اور جب بابا ڈنڈے والے امیر شام فاتح روم و امریکہ ان کا ذکر آگے جناب امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ عنہ. ذرا زبانوں کا زنگار اتار دو. سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، امارت معاویہ، حکومت معاویہ، امامت معاویہ، خلافت معاویہ. ان کا نام لینے سے زنگار دور ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے کیا نا، میری مجال ہے. نبی نے فرما دیا ہے کہ میں تمہارے خاندان کی عزت دیکھنا چاہتا ہوں. سن لے ہر سنی، ہر شیعہ، ہر سبی تبرئی رافضی، ہر خارجی، ہر جہنمی، ہر جنتی، معاویہ کا ذکر مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ ذکر نہیں مٹ سکتا. پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کا ارشاد ہے وَأَنَا لَكُمْ كَذَلِكَ. بی بی ہندہ جس دن مسلمان ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، تو صفا کی چوٹی پر ملنے آئی امیر معاویہ کی اماں کلمہ پڑھنے کے لیے. منہ پر نقاب تھا، شرم بھی تھی کہ میں نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. میں نے گیت پڑھے تھے، نحنو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی. یہ گیت پڑھتی تھی بی بی ہندہ احد کے میدان میں اپنے خامن کو، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، مکے والے فوجیوں کو کہ یاد رکھنا ہم تو عام عورتیں نہیں، ہم تو شہزادیاں ہیں، آسمانوں کی بیٹیاں ہیں، ستاروں کی اولاد، مطلب بلند خاندان ہے. ہم تو غالیچوں پر چلتی ہیں، زمین پر پاؤں رکھنا بھی توہین سمجھتی ہیں. تو آج محمد کا مقابلہ ہے، اگر تو فتح یاب ہو کر آؤ گے تو گلے لگائیں گی، اور اگر تم نے شکست قبول کی تم سے طلاقیں لے لیں گی، تمہارے گھروں میں نہیں بیٹھیں گی. جس کا کفر میں یہ مزاج ہو اسلام میں وہ معمولی نہ ہوتی. اللہ نے اسی لیے ام معاویہ ہندہ کی قسمت میں اسلام رکھا کہ یہ جذبہ کام آئے. پھر کام آیا. حضور کے زمانے میں تو نہیں، 1.5 سال بعد جنگ غزوہ جرموک میں صدیق اکبر کے دور میں یہی ام معاویہ ہندہ جو تھی وہ شام کے میدان میں للکارتی تھی، ایھا المؤمنون نصر من اللہ وفتح قریب لا تفوت لکم اعداء اللہ. دشمن دین آج جانے نہ پائیں. میں وہی ہندہ ہوں ام معاویہ جو احد میں نبی کے مقابلے میں تھی، آج نبی کے خلیفہ ابو بکر کے جھنڈے کے نیچے. اللہ کی تقدیر کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ بی بی ہندہ آئیں تو اس دن کلمہ پڑھا اور فکرہ کہا، یا رسول اللہ ما کان لی ابغض منک. آپ سے زیادہ اور آپ کے خاندان سے زیادہ میری آنکھوں میں کوئی قابل نفرت انسان نہیں تھا. لا فی بیت ولا فی خبائن، کسی جھونپڑی میں اور خیمے میں بھی اگر آپ کا نام لیا جاتا تھا تو مجھے وہ بھی ناگوار تھا.
وَالْيَوْمَ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ، اور آج آپ ساری دنیا سے، ہر گھر سے، ہر چشمے سے، ہر خیمے سے، ہر جھگی سے بھی جس میں جہاں کوئی بستا ہے، ان سب سے زیادہ آپ میرے لیے محبوب بھی ہیں، معزز بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سن کر کے وہیں نقد بدلہ دے دیا، وَأَنَا لَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، ہندا تو بھی یاد رکھ کہ جب تک تو نے اور تیرے خامن نے کلمہ نہیں پڑھا تو تیرا گھرانہ بھی میرے لیے ساری کائنات سے مبغوض اور بدترین تھا، لیکن الیوم انا لکم کذالک، آج میری بھی خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میرا اظہار یہ ہے کہ جیسے تو مجھے آج معزز سمجھتی ہے، میرا تیرے پورے خاندان کے متعلق میری تمنا ہے کہ تمہاری قیامت تک عزت ہو۔ بات سمجھے کیوں نام لیتا ہوں میں؟ مولانا صاحبان، جن نے غفلت کی ہے توبہ کر لو زندگی میں، جنہوں نے زبان بند رکھی ہے رافضیت کے خوف سے، محرم کے کھچڑ کی وجہ سے، پلید سور جیسے کھانا کھانے کی تما میں مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ تم نے رسول اللہ کی خواہش کو پامال کرنے کی کوشش کی، خدا تم کو ذلیل کر دے گا کہ تم نے زندگی میں امیر معاویہ کا جھنڈا بلند نہ کیا۔ پیغمبر نے یہ بات علی کے متعلق نہیں کہی، ابو بکر کے متعلق نہیں کہی، وہ اس سے بے پرواہ تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ شک ہو سکتا تھا امیر معاویہ کے متعلق کہ کیا یہ بھی اتنا ہی معزز ہے؟ نبی نے ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ محتاج نہیں ہے، ان کا بلند مرتبہ تو سب کو معلوم۔ معاویہ ذرا دیر سے آیا ہے اسلام میں، شاید کسی بدبخت کے دل میں یہ بغض رہ جائے، کہیں یہ بھی اتنا اونچا آدمی ہے۔ نبی نے ٹھپا لگا دیا قیامت تک کے لیے کہ جو اس سے بغض کرے گا نبی کو اس سے قیامت تک کے لیے نفرت ہے، اور جو امیر معاویہ کو اور ان کے اماں اور ابا کو، ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو، ان کی اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ان کی عزت کرے گا، نبی کی دعا اس کے ساتھ ہوگی، خدا اس کو بھی عزت دے دے۔ تو اہل سنت کہلا کر امیر معاویہ کا نام ہضم کر جانا، جمعرات کے حلوے میں لپیٹ کر کھا جانا، یہ جہنم کی غذا کھا رہے ہیں جو کھا رہے ہیں، خدا معاف نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وعدہ کرو جہاں موجود ہو، جب تک زندہ ہو، جب موقع ملے نام لینا ہے۔ سیاست معاویہ، امارت معاویہ، خلافت معاویہ، امامت معاویہ، حکومت معاویہ، خاندان معاویہ، بس کیا ہے اس سے؟ کیا بگڑ گیا؟ اگر دنیا دار لیڈر جو کھڑے ہو کر مودتے ہیں، جو غیر محرم عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھ کر فوٹو اترواتے ہیں، اگر ان کے لیے سینکڑوں نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر پولیس اور فوج کی گولیوں سے مروا دینا، نعرے لگا کر، یہ جائز ہے، اور ان سب کو ایسوں کو ہم امیر معاویہ کی پیشاب کی دھار پر قربان کرتے ہیں، تو صحابی کے لیے کیوں ضروری نہیں؟ بے دین لیڈر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کلمہ، نہ خدا، نہ رمضان، نہ حج، نہ زکات، نہ عشر، اول سے آخر تک بے دین، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن ازواج و اولاد رسول، دشمن شریعت، دشمن اسلام، ہر کی دشمن علماء، دشمن اولیاء، اگر ان کے نعرے لگ سکتے ہیں تو معاویہ کا نعرہ اس سے کروڑ درجے زیادہ لگے گا۔ پھر کہو حکومت معاویہ، امامت معاویہ، خلافت معاویہ، امامت معاویہ، سیاست معاویہ، کچھ بھی نہیں۔ کیا بگڑ گیا؟ کسی کا بگڑتا تو بگڑے، ہم کسی کے بابا کے نوکر نہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم۔ ہم نہ رات کی اولاد ہیں اندھیرے کی، نہ اندھیرے کے پجاری ہیں، ہم ان آفتاب و مہتاب کے غلام ہیں، انہی کا نام لیں۔ اندھیروں کی اولاد چھپ رہی ہے، چھپا رہی ہے، وہ معاویہ کا نام کھنتا پڑا، کیوں تیری داڑھی کا نکاح ٹوٹ گیا؟ بدبخت ازلی، تم جتنا چھپاؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، ہاں یہ نہیں مٹ سکتا، نبی کی دعا اس کی پشت پر ہے۔ اگر 1400 برس کے بعد ہم جیسے گناہگار تو سوائے فضل خداوندی اور شفاعت کبریٰ کے جن کا جنت میں جانا مشکل ہے، اگر ہم نام لے رہے ہیں تو اللہ کے نیک بندے، علماء، صلحاء، مجاہدین، کیا وہ نام نہیں لیتے تھے؟ لیتے تھے، حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق نام لیا جاتا ہے۔ تو علی کا نام لینا بھی فرض ہے اپنے موقع پر، اور معاویہ کا نام لینا بھی اپنے جگہ فرض ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک دفعہ مولا علی کا نام بھی لگا لو، سیاست علی ابن ابی طالب، حکومت علی، سیاست علی، امارت علی، امامت علی، خلافت علی، کیا فرق پڑ گیا؟ درجہ علی کا زیادہ ہے، زندہ باد دونوں ہی۔ وہ چچا بھتیجا تھے، میں کہا کرتا ہوں، میں لفظ واپس لینے کو تیار نہیں کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے معاویہ آ جاتے
شام سے چل کر بات کرنے اور علی کو غصہ آ جاتا، خدا کی قسم اگر وہ تھپڑ بھی مار دیتے علی کو حق، کیونکہ حضرت علی چچا ہے، باپ کے بجا ہوتا ہے چچا، حضور پاک چچا ہے معاویہ کے رشتے میں، ابو سفیان کے دادے سے دوسری دادے کے اولاد سے بھائی بنتے ہیں، تو چچا کو بھتیجے کو تھپڑ مارنے کا حق ہے کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ کے حقوق اتنے ہیں، وہ ڈانٹ بھی سکتے تھے، جھڑک بھی سکتے تھے، بہت کچھ کہہ سکتے تھے جو ہم نہیں کہہ سکتے، مار بھی سکتے تھے اگر وہ چاہتے امیر معاویہ کو، اور امیر معاویہ حلالی تھے، شریف خون تھے، وہ سامنے آ جاتے تھپڑ کھا لیتے، علی کو گالی کبھی نہ دیتے۔ انہوں نے ساری زندگی علی کی شان میں گستاخی نہیں کی، باقی ٹکور طنز تو چلا کرتی ہے، سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، ایک بھائی پیپل پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا تحریک استقلال میں، اندر سے دونوں نورا کشتی کے مطابق ایک ہوتے ہیں۔ رات کو گھر میں کوئی تو سنا بھی ماجیا کہیں گے پوچھنا کچھ ساجیا، ایسی بھی آج 500 نہ کہا، میں بھی 900 لایا، پارٹیاں بسار اختیار کر کی، اندر ایک کوئی وحدہ لا شریک ہے، باہر نکل کے نہ نہیں میرا قسم نے کمینہ پیپل پارٹی جا رہا نہ نہیں خبیث تھا جا بڑے تحریک استقلال تو کٹھے ہو کے جفیاں پاؤ۔ اگر دنیا دار یہ کر سکتے ہیں تو جو صحابہ کرام تھے ان کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالی دیں۔ جس نے یہ کہا کہ معاویہ نے گالی دی علی کو، اس کے تہم پر کروڑ لعنت، وہ موذی ہے، وہ رافضی ہے، سبی ہے، سبائی ہے، تبرائی ہے، رافضی شیعہ ہے، کوئی سچا مسلمان یہ بکواس منہ سے نہیں نکالتا۔ علی کو اور معاویہ نکالے، علی نے تو اقرار کیا، شیعہ سنی کی کتابوں میں لکھا ہے کما انت یا علی، یاد رکھیں آپ کہ میں آپ کے متعلق کو بدگمانی نہیں رکھتا، مجھے یقین ہے۔ صحابی کو جب بھیجا نا حضرت امیر معاویہ نے اپنا پیغام دے کر کہنا جا کے علی کو کہہ دینا اما سبقک فی الاسلام فلست انکرہ، اے علی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے سابق الاسلام، میں تو 7 ہجری میں آیا ہوں اور آپ ابتدا سے ساتھ ہیں، میں نے کس دن کہا کہ میں آپ سے بڑا مسلمان ہوں؟ وقرابتک برسول اللہ، اور مجھے معلوم ہے کہ نبی کی بیٹی آپ کے گھر میں نے کسی دن انکار کیا کہ آپ داماد رسول نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ فلست انکرھا، میں اس کا بھی منکر نہیں، ولکنی اطلب منک دم عثمان، میرا تو مطالبہ صرف اتنا کہ جب آپ خلیفہ بنتے تو عثمان کے قتل کا بدلہ لیجئے، اگر آپ یہ کر لیں فانا اول من یبایعک، تو سب سے پہلا جو بیعت کرنے والا ہوگا دنیا میں وہ معاویہ ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ علی کی گستاخی کر سکتا ہے۔ امیر معاویہ کو قصہ پیش آیا، ایک شخص نے اپنے گھر میں بیوی کے پاس کسی غیر آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا، غیرت میں آ کر قتل کر دیا۔ امیر معاویہ کے پاس قصہ پہنچا کہ اس قتل میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس نے عورت کو فیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بیوی کے پلنگ پر، تخت پوش پر، زمین پر، اس کے بستر پر ایک آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ امیر معاویہ مسئلہ بتا نہیں سکتے، وہ تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ دعہ انہ فقیہ، بھائی وہ فقیہ ہے، اپنی مسلک پر عمل کرتا ہے تو کرنے میں، انہوں نے کہا نہیں علی کا علم مجھ سے افضل۔ فتویٰ شام سے بھیجا کوفے میں علی مرتضیٰ سے پوچھنے کے لیے، حضرت علی نے فرمایا کہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر تو یقین ہے دیکھنے والے نے کو بدماشی کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے تو قتل روا تھا، اور اگر شبہ میں مارا ہے تو دیت آ جائے گی، قصاص آ جائے گا۔ علی مرتضیٰ سے مسئلہ کون پوچھ رہا ہے؟ معاویہ۔ کہاں سے؟ 1000 میل دور سے، اس دور میں جب گدے، خچر، گھوڑے، اونٹ کے سوا سواری کوئی نہیں، کوئی ٹیلی فون وائرلیس، ٹیلیکس، تار، ٹیلی گرام کچھ بھی نہیں تھا، 10 میل 15 میل پر گھوڑا بدلتا تھا، منزلیں بن، اس دور میں 1000 میل دور قاصد بھیج کر مسئلہ پوچھوایا۔ علی مرتضیٰ کی شان کا اندازہ اسی سے کر لو کہ امیر معاویہ کے دل میں کتنی عزت تھی ان کی، اور وہ آئے گا تو بعد میں، لیکن بیان کر دوں زرار سدائی، سواد کے ساتھ سدائی حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، تابعی تھے۔ علی مرتضیٰ کی وفات کے بعد وہ شام پہنچے کہ اور تو بڑا کوئی نہیں، اور حکومت معاویہ کو مل چکی، چلو سلام کر آئے، صحابی تو ہے، علی جیسا تو نہیں لیکن اس جیسا بھی اب کوئی نہیں ملے گا، تو آگے السلام علیکم ہو گئی۔ امیر معاویہ کو ذرا خیال آیا کہ ان کو چھیڑوں، آخر علی کا دوست ہے، کوئی مطلب ان کو سننے میں مزہ آتا تھا، کہنے کو جا کے شک میں کوئی بندے کا جو سنتا، کہنے تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ امیر المومنین سامحنی عفوا منکا، مجھے نہ چھیڑیے، آپ تو بری باتیں من کریں گے، خدا کی قسم نہیں تم ذکر کرو علی کا، میں حوصلے سے سنوں گا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے سنانا شروع کیا کہ میں اس آدمی کو دیکھ چکا ہوں جو تجھ سے اسلام میں افضل تھا، تو تجھ سے تقویٰ میں افضل تھا، تو تجھ سے علم میں افضل تھا، اور ظاہر ہے
آدمی اپنے سامنے کسی کی یوں تعریف جلدی نہیں، اور سن بھی لے تو منہ سے کہنے سبحان اللہ بھی جو کہنا تیرا کھانا خراب، میرے سامنے ہی کوئی آتا، اچھا بڑی مہربانی جناب کی، میں لوگ چکے تھی کوئی بھی نہیں سن. نفس بڑا پلید ہے، یہ کسی کی سچی تعریف بھی منہ پر برداشت نہیں کرتا. لیکن جو صحابی رسول ہوگا اس کا نفس تو پامال ہو چکا ہے، وہ تو رسول اللہ کی تربیت سے کندن بن چکا ہے، اس کے دل میں بغض نہیں ہو سکتا، حق پرستی کی بنا پر غصہ ہوگا. بھائی مجھے وقت ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. ہاں جی 420 آشاری نظام ہے نا بھائی، ہم بھی 1680 کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں گے ایسی کون سی. تو زرار سدائی نے خوب تعریف کی، واللہ لقد رأیتہ فی محراب مسجد الکوفہ، میں نے علی کو رات کی تنہائیوں میں تہجد کے وقت کوفے کی جامع مسجد کے محراب میں دیکھا. آخذ بلحیتہ ودموعہ تفیض علی لحیتہ، میں نے دیکھا کہ علی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آنسوؤں سے لڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ایتھا الدنیا غری غیری، اے دنیا مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، جا کسی اور کو دھوکہ دے. ابنتک ثلاثا، میں تو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تجھ کو 3 طلاقیں دے چکا. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی کو ایسی عبادت کرتے ہوئے جیسے تم نہیں کر سکتے. یہ باتیں زرار سدائی کر رہے تھے اور امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یزید کی سوتیلی والدہ فاخدہ بنت قرظہ دیوار میں سے دیکھ رہی تھی. حضرت معاویہ کی دوسری بیوی ہے، پہلی بیوی صاحب کا نام یزید کی والدہ ہیں، بہت بزرگ، بڑی نیک، بڑی سیاستدان، بڑی مدبرہ، بڑی حسینہ جمیلہ، بڑی خاندانی عورت تھی. ام یزید میسون بنت بہدل بن انیف کلبیہ. تو فاختہ بنت قرظہ دیوار کی اوٹ میں پردے میں سن رہی تھی یہ باتیں بھی، اور اپنے خامد امیر معاویہ کو اور ان کو بھی دیکھ رہی تھی. تو حضرت معاویہ روئے، بے تحاشا روئے. حضرت علی کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، غالباً 41 ہجری ہے. زرار سدائی کو فرمان کہ واللہ لقد صدقت انہ کان کذالک بل افضل منہ. زرار سدائی تم نے ٹھیک کہا، علی بے شک ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نیک اور متقی تھے. نہ ان کے علم سے مجھے انکار ہے، نہ ان کے تقویٰ سے مجھے انکار ہے، خلافت سے بھی انکار نہیں. بیعت تفیق قصاص کی کہ عثمان کے خون کا بدل ہو تو بیعت کرتا ہوں، یا قاتل ہمارے حوالے کر دو یا خود سزا دے دو. یہ کہنے کا تو حق ہے نا. ایک فریق جو ہے وہ اصولاً بیعت کا منکر نہیں، وقتی طور سے رکتا ہے، اس کو کہنے کا حق نہیں. مقتول کے وارثوں کو اڑنے کا حق نہیں، مقدمہ دائر کرنے کا حق نہیں، کورٹ میں جا کر احتجاج کرنے کا حق نہیں، اپنے دلائل پیش کرنے کا حق نہیں، قاتلوں کی نشاندہی کا حق نہیں، قاتلوں کو پوری سزا دلوانے کا حق نہیں. اس حق کو کون چھین سکتا امیر معاویہ سے؟ اور حضرت عثمان کے بیٹوں میں تو جرت نہیں تھی. حضرت علی کی خلافت کی بیعت ہوئی، ان کے وارنٹ نکل گئے. حضرت فاروق اعظم کا بیٹا عاصم، عبید اللہ اور ابان بن عثمان، ان بیچاروں راتوں رات مدینے سے بھاگ کر دمشق میں جا کر جان بچائی. ان حالات میں کون تھا جو کھڑے ہو کر کیس پیش کرتا؟ امیر معاویہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے عثمان کے قتل کا مقدمہ لڑ کر امت کو ایک سبق دے دیا کہ بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کی بزرگی کا تو احترام نہ چھوڑو، اس کی سچائیوں کا اعتراف کرو. لیکن اگر اس سے کوئی بات وقتی طور سے پوری نہیں ہو رہی، وہ کسی سچائی کو پورا نہیں کر رہا، اس سے بحث بھی ہو سکتی ہے، اس سے مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مطالبہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے احتجاج بھی ہو سکتا ہے. علی سے بڑے نہیں تھے معاویہ، چھوٹے تھے، لیکن سارا جہان جو تھا وہ معاذ اللہ پاگل تھا. 55,000 صحابہ اور تابعین وہ تھے جنہوں نے امیر معاویہ کی بیعت کی. یہ سارے معاذ اللہ بے وقوف تھے، یہ سب پروپیگنڈے میں آئے ہوئے تھے. یہ خمینی کی پارٹی نہیں تھی، یہ رسول اللہ کے دوست تھے، پاگل نہیں تھے. سارے دشمن خاندان رسول اللہ کے خاندان کے غلام تھے. وہ جانتے تھے کہ علی گو اپنی جگہ مجبور ہیں، وعدہ کر دیں ہم سب بیعت کریں گے. علی مرتضیٰ کو اپنی مسئلہ درپیش تھی، وہ وعدہ نہیں کرنا چاہتے کہ ممکن ہے مجھ سے جلدی پورا نہ ہو. جھوٹا کوئی بھی نہیں تھا، علی بھی سچے تھے، معاویہ بھی سچا. معاملے نے طول کھینچا کہ نہیں، آپ پہلے وعدہ کریں، یا قاتل ہمارے سپرد کریں یا قاتلوں سے بدلہ لینے کا اعلان کریں، ہم سب سے پہلے ہم بیعت کریں. کیا یہ کہنے کا حق نہیں؟ پھر عثمان غنی کا قتل صرف بنو امیہ یا بنو ہاشم کے رشتہ دار کا قتل نہیں، 35 لاکھ مربع میل کے حاکم، رسول اللہ کے دوہرے داماد، پھوپھی کی لڑکی، بہن کے بیٹے بھانجے، تیسرے خلیفہ راشد، کائنات انسانی میں رسول اللہ کے بعد اور ابو بکر عمر کے بعد سب سے افضل ترین انسان خلیفہ امت امیر المومنین کا قتل تھا. یہ اکیلے امیر المومنین نہیں، یہ سمجھو پوری امت کا قتل تھا. اگر صحابہ چپ رہتے، آج آپ گالیاں نکالتے، ابھی تو کچھ نہیں کہا، ساری امت گالیاں دیتی کہ اس وقت میں چپ رہے. اب عثمان کے فضائل سمجھاتے ہیں ہمیں. اس وقت کہاں گونگے بن کے بیٹھے تھے صحابہ رسول؟ صحابہ رسول نے دیوار کھڑی کر دی ہے درمیان میں کہ جب تک عثمان کا کیس نہیں پڑھو گے علی کی خلافت سمجھ میں نہیں آئے گی.
آج تم ممنون ہو حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینے کی دعوت دینے والے. تو خیر لمبا نہ ہو جائے مسئلہ, میں واپس آؤں. مجھے بتانا کچھ اور تھا تو بات دور نکل جاتی ہے. خاندان علی بن ابی طالب کا ذکر تھا تو میں بتا رہا تھا کہ جناب علی کی اماں جان یہ بھی بنو ہاشم میں سے ہیں, فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. اور ابا جان کون ہیں؟ حضور کے ابا جان کے سگے بھائی, حضور کے اور چچے دوسری ستیلی دادیوں سے ہیں, اور حضرت علی کے ابا جان حضور کے حقیقی چچا. زبیر بڑے, عبداللہ چھوٹے, ساتھ ہی ان کی بہن حضور کی سکی حقیقی بڑی پھوپھی بیضاء ام الحکیم جو عثمان غنی کی نانی ہے, جناب عبداللہ اور بیضاء یہ جوڑے پیدا ہوئے, یہ جوڑے تھے. سمجھ آ گئی نا؟ ان کا ایک ہی دن ہے, ایک ہی گھنٹہ, چند منٹ کے فاصلے سے پہلے بھائی پیدا پھر بہن پیدا ہوئی. اور سب سے چھوٹے میں کون؟ ابو طالب عبد مناف, جن کا جھوٹا نام جعلی نام رافضیوں نے عمران رکھ رکھا ہے. عمران حضور کے دادوں میں کسی کا نام نہیں, کوئی سنی, کوئی شیعہ نہیں, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث نہیں, کوئی خارجی, کوئی معتزلی نہیں, کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی مستشرق, کوئی اشراقی, کوئی مشائی, کوئی آتھر, کوئی رائٹر, کوئی مورخ. کائنات میں مجھے آدم سے لے کر حضور کے دادوں تک, ابا جان تک ایک نام بتا دے کسی دادے کا کہ عمران ہے, میں جہاں بیٹھا ہوا مذہب بدل دوں. یہ بنایا گیا. عمران نام صحابہ میں ہے, حضور کے کسی دادے کا نام عمران نہیں ہے, نہ حضور کے کسی چچے کا نام عمران ہے. میں نے کہا ماحول کفر کا تھا, اسلام کا شبہ بھی پڑ جاتا تھا. جیسے جناب عبداللہ, حضور کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے, سمجھ آئی؟ عبداللہ بن اریقط, عبداللہ بن جدعان, عبداللہ بن عبد المطلب, یہ نام تھے. خود حضرت صدیق اکبر کا نام کیا بھی کاغذ ہے, خود حضرت صدیق اکبر کا نام کیا عبداللہ, عبداللہ نام تھے. یہ نشانی تھی عبداللہ کے نام کہ یہاں توحید بھی رہی ہے. اور بقیہ نام عبد العزا, تو عبداللہ یہ اسلام کا نشان تھا, اور عبد العزا, عبد الکعبہ, عبد مناف, عبد یسوع, یہ کیا, یہ کفر کی نشانی ہے. تو خاندان میں عمروں کا تفاوت ہوتا ہے, نام بھی رکھے جاتے ہیں, آج کل بھی نام ہی رکھے جا رہے ہیں. عبداللہ اسلام کی نشانی, خالص اسلام کی. عبداللہ, عبد الواحد, عبد الاحد, عبد الجبار, عبد الغفار, عبد الستار. ایک بزرگ کا نام عبد القہار بھی ہے, لوگ تو ڈرتے ہیں اور یہیں قہر سے بات آئے کھڑے پر, عبد القہار صاحب آ گئے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. آدمی کے اگر نام میں عبد القہار ہے تو یہ خدا کی جبروت اور عظمت کا اقرار ہے. اسی طرح اب بھی ہمارے یہاں بدعت پرستی کا زور ہے, رافضیت کا زور ہے. تو غیر اسلامی نام بھی ہیں کہ نہیں؟ علی بخش, حسن بخش, حسین بخش, امام بخش, پیر بخش, ہے کہ نہیں؟ راجو بخش, یہ نام اسلامی نہیں ہے. یہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ خدا کے سوا بھی یہ کام اور کو کر سکتا ہے. تو یہ ذہن عربوں میں بھی موجود تھا. مطلب کہ کافروں میں تو بدرجہ اولا تھا. جب کلمہ کو ہو کر مسلمان ہو کر لوگ خدا کے سوا کسی کچھ اور سمجھتے ہیں تو وہ تو کافر تھے, ان کو تو زیادہ حق ہے وہ کفر کی باتیں کریں. تو خود جناب عبد المطلب سے اوپر حضور کے پردادا کا نام عبد مناف ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عبداللہ, ابن عبد المطلب, ابن ہاشم, ابن عبد مناف. حضور کے چوتھے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد مناف. اب ادھر سے چلو, ابو طالب, عبد مناف 1, ابن عبد المطلب 2, ابن ہاشم 3, ابن عبد مناف 4. تو جو نام لکڑ دادا کا تھا, عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا, ایک کا نام زبیر رکھا, ایک کا نام حارث رکھا, ایک کا نام عباس رکھا, ایک کا نام حمزہ رکھا, ایک کا نام اپنے دادا اپنے ابا عبد مناف کے نام پر, بت والے نام پر اپنے بیٹے ابو طالب کا نام بھی عبد مناف رکھا. اگر عبد مناف برا لگتا ہے تو عبد المطلب کا کیوں برا نہیں لگتا؟ اگر نام یہ برا ہے کہ جناب نہیں, مولا علی مشکل کو شام کلام عمران تھا, تو جناب ان کے ابا جان کا نام عبد مناف کیوں تھا؟ جو نام علی کے ابا کے لیے برا نہیں ہے تو ان کے بیٹے کے لیے کیسے برا ہوگا؟ اگر برا ہے تو دونوں جگہ مانو. عبد المطلب کے نام کے ساتھ بھی اس سے اوپر دادا کا نام کیا ہے؟ عبد مناف. مناف بت تھا, لات, منات, مناف, عزا, اساف, نائلہ, مشلل, باس, یہ کیا ہے؟ یہ بتوں کے نام. اس کا قوم یہود کے تھے نہیں, کیا نام تھا؟ یغوس ہے نا, اور کیا ہے؟ یعوق اور ود, سواع, نصر, یہ نام ہے نا. یہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کا نام تھا. شام کے بہت بڑے بت کا نام ہے بال, اور دجلہ اور فرات کے دوابے کے درمیان عربوں ایرانیوں کا ایک مشترکہ بت تھا عزا, عرب میں بھی اس کا بت تھا. نعمان بن منذر شاہ ہیرا جو ایران کی اس وقت میں فرسٹ
امپائر کا بعد گزار وائسرائے تھا، عیسائی قبیلے کا سربراہ تھا، اور عربوں کی سلطنت کے اندر ایران کی گورنمنٹ کا نمائندہ تھا نعمان بن منذر۔ لکھا کہ کانا یعبد اللات والعزیٰ، عزیٰ دیوی کا بت بنا رکھا تو اس کو پوجتا تھا۔ تو جب ماحول کفر کا تھا، اب اگر کسی خاندانی آدمی کے منہ سے کفر نکل گیا تو تعجب تو کوئی نہیں۔ کیوں؟ پہلی بات غور سے سننا، اگر خاندان علی سارا ہی مسلمان تھا تو پھر حضور کے رشتہ دار اور کافر ہو سکتے تھے؟ علی کا خاندان حضور کا خاندان ایک ہے نا بھائی، ہر چیز کے آثار موجود ہیں، اچھائی بھی چلی آتی ہے، برائی بھی چلی آتی ہے۔ تو ماحول کفر کا تھا، اگر سارا خاندان معصوم تھا پھر ایک بات میری غور سے سننا، پہلے بھی گئی، آج 2 لفظوں کے اضافے سے کہتا ہوں، اگر سب مومن تھے تو نبی ہدایت کرنے کے لیے کس کو آئے؟ اگر سارا مکہ مسلمان نہیں، خاندان علی ہی مسلمان تھا تو پھر جعفر نے کلمہ کیوں پڑھا؟ پھر 23 برس کے بعد علی کے سب سے بڑے تیسرے بھائی عقیل نے کلمہ کیوں پڑھا؟ علی کی بہن، سب سے بڑی بہن ام ہانی جمانہ یا ہندا نے، جو ابو جہل کے خاندان میں بیاہی گئی تھی، مخدوم بہاؤدین زکریا کے اوپر کے جدی رشتہ دار حباب ابن اسود کے سوتیلے بھائی حبیرہ ابن اسود سے جس کی شادی ہوئی تھی، جس سے کافر اولاد پیدا ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد جس علی کی بہن نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جن کے گھر میں ان کے خامن کے رشتہ داروں نے پناہ لی مکہ کے دن، جن کے گھر میں حضور نے فتح مکہ کے دن چاش کی نماز پڑھی، جن کے گھر سے نکل کر صفا کی چوٹی پر آئے، جن کے گھر سے نکل کر عرش العلا کی طرف معراج میں گئے تھے، اور جن کے گھر سے نکل کر کعبہ میں آ کر اذان دلوائی تھی بلال سے، اور جن کے گھر سے آ کر ہی کعبے میں نماز پڑھائی تھی، اگر یہ سب مسلمان تھے تو کلمہ حضور نے فرشتوں کو پڑھایا؟ کلمہ پڑھایا اسی کو جاتا ہے جو پہلے، بولو اونچی کہو جلدی کیوں، جو پہلے کافر ہو۔ ابو طالب کافر تھے، کافر رہے، سمجھ آ گئی؟ ابو لہب کافر تھا، کافر رہا، حارث پہلے مر چکے تھے، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عباس اور حمزہ کی قسمت جاگی، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی حقیقی بہن صفیہ بنت عبد المطلب کی قسمت جاگی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ 1-2 پھوپھیوں کے متعلق اور شک ہے، یقین نہیں، حضرت امیمہ اور ایک پھوپھی اور، ان کے متعلق شک ہے، یقین سے نہیں، لیکن ایک پھوپھی کا مسلمان ہونا یقینی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بھوجائی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کون ہیں؟ عوام ابن خویلد، یہ عوام نہیں ہے، عوام ابن خویلد سکے بھائی ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے، حضور کے کیا ہوئے؟ سالے۔ ان کی بیوی کون ہے؟ جناب عبد المطلب کی آخری بیویوں میں سے ایک لڑکی صفیہ بنت عبد المطلب، سمجھ آئی؟ ان کے پیٹ سے کون پیدا ہوا؟ حواری رسول، رکن عشرہ مبشرہ، داماد اول صدیق اکبر سیدنا زبیر بن عوام۔ زبیر حضور کا کیا لگتے ہیں؟ پھوپھی کے بیٹے بھائی بھی ہیں، پھوپھی کے بیٹے بھائی بھی ہیں، اور صدیق اکبر کے داماد ہیں تو حضور کے سانڈو بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے رکن اور صحابی بھی ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور حضور کا اپنا ارشاد ہے، لکل نبی حواری وحواری الزبیر بن العوام۔ حضور فرماتے کہ ہر نبی کے دوستوں کے درجے ہیں، ان میں ایک درجہ حواری کا بھی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوا۔ میرے 5 لاکھ صحابہ میں سے میرا جو حواری ہے وہ میری سوتیلی پھوپھی کا بیٹا، جو رشتے میں میرا پھوپھی کا بیٹا بھائی بھی بنتا ہے، صدیق اکبر کی بیٹی کے رشتے سے میرا سانڈو بھی بنتا ہے، وہ صرف زبیر بن عوام۔ حواری رسول کون ہے؟ زبیر بن عوام۔ تو یہ صفیہ مسلمان ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ ان کی قسمت۔ بقیہ کچھ جو کفر کے زمانے میں گئے، ان کے دل کا حال خدا جانتا ہے۔ اگر ان کے دل میں کسی کے دل میں ایمان تھا تو یحشر یوم القیامت مؤمنا، تو وہ قیامت کے دن یقیناً جنتی اٹھے گا۔ جیسے کہ حضور کے سب سے بڑے تایا، حقیقی تایا جناب عبداللہ کے بڑے بھائی، ام الحکیم البیضاء حسان کے بڑے بھائی زبیر بن العوام کے متعلق کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے آپ دیکھ لیں۔ زبیر بن عبد المطلب کے متعلق علماء سیرت کی، تاریخ کی، اسماء الرجال کی یہ گواہی ہے۔ وَكَانَ مِمَّن يَقُولُ بِالْقِيَامَةِ وَالْبَعْثِ، کہ توحید تو تھی ان میں، حضور کے تایا کے اندر۔ وہ کافروں کی طرح قیامت کے منکر نہیں تھے، بلکہ کفار کے مقابلے میں حضور کی شریعت کے مطابق، ملت ابراہیمی کے مطابق قیامت میں اٹھنے کے اور خدا کے سامنے پیش ہونے کے قائل تھے۔ جو قیامت کا قائل ہو، بت پرستی بھی نہ کرے، نبی اس نے دیکھا کوئی نہیں، خدا کو مانتا اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ بولو، جو بت پرستی بھی نہ کرے، خدا کا بھی قائل ہو، توحید ہو گئی نا۔ نبی اس کے سامنے کوئی نہیں، پہلے نبیوں کو برا بھی نہ کہتا ہو، بت کو سجدہ بھی نہ کرے، وہ بھی نبی کا رشتہ دار، اور کوئی دیوبندی بریلوی جس کا نام بھی نہ لے، حلوہ سمجھ کر سب کھا رہے ہیں تاکہ ماحول ناراض نہ ہو جائے۔
فرکشن نہ پیدا ہو جائے. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے تایا جناب ابو طالب جناب عبداللہ کے بڑے بھائی زبیر قیامت کے منکرین میں نہیں قائلین میں تھے, ان کا تو نام کوئی نہیں لیتا. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ وہ موحدین میں اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے. باقی حقیقت کا حال اللہ کو معلوم ہے. باقی عبد المطلب نے کلمہ بھی پڑھا, حضور کی وفات سے پہلے فوت ہوئے اور ان کا دین وہی تھا جو مکے کا دین تھا. ابو طالب جب بیمار تھے آخری لمحے میں ابو جہل آ گیا, صفوان بن امیہ آ گیا, امیہ بن خلف آ گیا اور پوری پارٹی بھاگی بھاگی آئی. ان کو رپورٹ ملی کہ علی محمد یہ دونوں سرانے بیٹھے ہیں, بیٹا بھی بیٹھا بھتیجا بھی, اور وہ اپنے چچا کو اپنے ابا کو تلقین کر رہے ہیں کہ قل ما اقول لک. حضور فرماتے بار بار چچا جو میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہہ دے, تمہاری کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں, تو آخری لمحہ ہے, تم کہہ دو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں جاؤ. عباس پاس بیٹھے انہوں نے کان میں کہا کہ بھیا بھتیجے کی بات سنی ہے؟ کہاں سنی ہے, ڈرتا ہوں. یتحدث فی نساء قریش, قریش کی بڑی بوڑھیاں تانے دیں گی کہ آخر بھتیجے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. جبریل نے پر مار دی, قسمت میں نہیں. اتنے میں بھاگا ہوا آیا ابو جہل کہ دیکھنا اچھا تم کو دین آیا بائک اور تو دین کو چھوڑنے میں وہابی بنتا میں وہابی بنتا میں بالکل نہیں. اشہدو ان انا علی دین عبد المطلب, صحیح بخاری کی روایت. سنیوں دیوبندیوں بریلویوں حنفیوں بولا کرو, روٹی کو حلال کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی ضد نہیں. اے کاش ابو طالب مسلمان ہوتے, آج ہم کروڑ دفعہ رضی اللہ عنہ ہوتے. ہمیں تو دکھ ہے, ہمیں تو غم ہے کہ بیٹا علی جیسا اور باپ دوزخ میں ہے. لیکن معمولی حادثہ آپ کیا سمجھے, حضور پر کوئی گزر نہیں. حضور روئے ہیں گھر میں بیٹھ کر, وہاں بھی روتے رہے. جب دیکھا کہ نہیں مانتے اٹھ کر کے آ گئے. چند منٹ کے بعد علی پہنچے. اس میری کتاب پڑھی سامنے علی صحابہ, یہ 7,500 صحابہ کی سیرت ہے. اس میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے فَأَتَى عَلِيٌّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اور یہی حوالہ سیرت حلبیہ کے شام میں سے اس میں بھی موجود ہے. لفظ حضرت علی نے خود فرمایا اپنے باپ کے متعلق, میں نے نہیں کہے, میری کیا میں ظالم ابو طالب کے متعلق کو فکرہ کہوں. یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات, کہ یا رسول اللہ میرا ابا آپ کا گمراہ چچا بڈھا مر گیا, کیا کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی. بولو علی کس کے متعلق؟ اپنے ابا کو. کلمہ حق کہا, علی حق ہے, علی بر حق ہے, کہو علی بر حق ہے. علی نے پتھر کا کلیجہ بنا کر اپنے باپ کی غلطی کا اقرار کیا. کوشش بیٹے نے بھی کی, کوشش بھتیجے نے بھی کی. جب قسمت میں نہیں تو پھر کیا کہیں. باپ کو گالی تو نہیں دی, باپ کی توہین تو نہیں دی. حضور سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں. تمہارا اذهب فواله, جاؤ اب میں کیا کر سکتا ہوں, اس کی قسمت, جاؤ قبر کھودو دفن کرو. جنازہ اس دور میں ہوتا ہی نہیں تھا. یہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعضوں نے جواب دیا جناب مولانا آپ کیسی بات فرماتے ہیں, جناب ابو طالب علیہ السلام کی جنازے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, جبکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدیجہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب چچا چھپتے پھرتے تھے. ابو طالب حضور کے چچا, خدیجہ کے چچا سسر ہیں کہ نہیں, جب سسر صاحب چھپتے پھرتے تھے اور اب بیٹے چچا بھتیجے محمد سے کہتے تھے یبنا اخی حوّن علی, اب بھتیجے ہولے ہولے ٹول کفار میں کوئی زبردست دباؤ سٹے نبی میں کن بیٹھ خفف عنی وحوّن علی, کہ پترا ہولے ہولے ٹول کہیں تک تو سچا. لیکن یہ سچا کہنا مفید نہیں. سچا یہودی بھی کہتے تھے, نبی کو حیثیت دے کر سچے آدمی کی حیثیت کو دیتے تھے, سچا نبی کہہ کر مانتے نہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَمُوتَنَّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ. سو یہودی کیا کہتے ہیں, حضور کو جھوٹا بالکل نہیں, اصل آدمی سچا ہے, تورات کی باتیں بھی صحیح بتا دیتا ہے. ہم چھپاتے ہیں, اوپر سے خبر بھی آ جاتی. ہم کیا کریں, ہماری تمنا تھی کہ خاتم النبیین بنی اسرائیل میں ہو, یہ نکلا بنی اسماعیل میں, ہم کیسے کہیں گے یہ آخری نبی. دل سے سچا مانتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑا. ابو طالب نے نبی کو جانا پہچانا, کچھ مدت پاس رکھا, خدمت کی. پہلی خدمت کس نے کی؟ اماں نے. پھر دوسری خدمت کس نے کی؟ دادا نے. پھر جب وہ فوت ہو گئے بڑی پھر زیادہ خدمت کس نے کی؟ حضور کے سب سے بڑے تایا زبیر نے. جب ان کا انتقال ہو حضور جوانی کے قریب پہنچے ہوئے تھے, وہ دور کس نے نبھایا؟ ابو طالب. تو ابو طالب
اور ان کے بیٹوں کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت حضور نے محسوس کی تو تبلیغ کی نا. یہی پوائنٹ تھا میرا. آج علی مرتضیٰ کی اور ان کے گھر کی تمہید بیان ہوگی. سب کچھ تو انشاءاللہ زندگی ہے اور بھی بیان کروں گا. امیر معاویہ کا ذکر بھی ساتھ آئے گا. اصل تو بھائی اشتہار میں بھی جفیاں پوا دو. علی معاویہ, علی برحق معاویہ برحق. وہاں بھی لڑنے کے بعد ان کی صلح ہو گئی تھی. اور اردو کا مصرع ہے, کیا بڑا مصرع ہے وہ, بڑی خوشی بڑے مزے کی ہے وہ لڑائی کہ جو صلح ہو جائے جنگ ہو. اور یہ مرتضیٰ معاویہ کی جنگ تو ہوئی, لیکن جنگ کے بعد صلح ہوئی کہ نہیں ہے. مصر, شام, یہ سب امیر معاویہ کے سپرد ہو گیا. اور کوفہ, بصرہ, خوزستان, ایران, احواز, عراق کا کوئی علی مرتضیٰ کے سپرد ہو گیا. تو تعجب کی بات تو کوئی نہیں. اور یہ لڑائی حق کے لیے تھی. علی کو بھی حق تھا, معاویہ کو بھی حق تھا. اور یہ تفصیل ساری اس وقت بیان نہیں کروں گا, میں اپنے مین پوائنٹ پر ہوں تاکہ وہ بات آپ کے کچھ پلے پڑ جائے. اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں کیونکہ پروپیگنڈا ہے کہ جناب یہ خاندان معصومین. ٹھیک ہے, اگر معصوم سے مراد ہے کہ بد اخلاق نہیں تو بالکل صحیح ہے. اگر معصوم سے مراد یہ کہ نیک لوگ تھے, نیکی کا انکار بھی نہیں. لیکن یاد رکھو مومن کی نیکی اس کا بدلہ تو ملے گا, آخرت میں بھی دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا. کافر کی نیکی کا بدلہ خدا کا وعدہ ہے قرآن میں, دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں نہیں ملے گا. کیا ہے؟ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. کچھ وہ ہیں مومن محمد ہماری امت میں, قریشیوں میں, انصاریوں میں, جو اللہ سے دنیا مانگتے ہیں. ابو طالب نے دنیا مانگی کہ نہیں؟ دنیا مانگی نا کہ میری عزت ہو, عزت مل گئی. خاندان پھلے پھولے, خاندان پھل پھول گیا. کعبے کی تولیت مانگی, وہ مل گئی. اے کاش ابو طالب کے منہ سے یہ نکل گیا, یا اللہ مجھے دین دے, پتہ نہیں کیا کہا پلٹ جاتا. قسمت میں نہیں. اللہ فرماتے کہ جس نے دنیا مانگی میں نے کہہ دیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت کا دروازہ بند ہے, دنیا مل گئی. اچھا, کئی لوگوں نے نقطے پیدا کیے, شیعوں نے بھی سنیوں نے بھی. میں کسی کا دشمن نہیں, میں تو غلط عقیدے کا دشمن ہوں. نہ میری دشمن شیعہ ہے نہ کوئی اور میرا دشمن. میری بات سمجھ میں آئے؟ غلط عقیدہ سنی کو میں اس کا بھی دشمن ہوں. صحیح بات اگر شیعہ بھی کہے میں مانوں گا. اگر ایک شیعہ آ کر یہ کہہ دے کہ معاویہ کو صحابی رسول مانگتا ہوں, گستاخی کو کفر سمجھتا ہوں, میرا بھائی ہے. ہم کہیں گے جاؤ تم کھڑے ہاتھوں سے نماز پڑھو, منظور ہے, کوئی دشمنی نہیں. دشمنی غلط عقیدے سے ہے, نہ شیعہ سے نہ سنی سے. وہ اکبر آبادی نے مذاق میں کہا, وہ چسپا ہو جاتا ہے کہ مذکر کے لیے ہی ہے, مؤنث کے لیے شی ہے. مگر جناب اکبر نہ ہم شیوں نہیوں میں نہ شیوں میں. ہاں مگر یہ حضرت مخنث ہے نہیوں میں نہ شیوں میں. حالانکہ یہ شی انگریزی شیعہ نہیں ہے. شیعہ تو عربی کا لفظ ہے جس کے معنی گروہ, پارٹی. بتائیے آپ کو. ہاں جی, تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جنازہ تو جناب خدیجہ کا بھی ہوا ہے اور دفن ابو طالب بھی ہوئے. جنازے کی نماز نہیں تھی, جنازہ تھا, لاش لے جائے گی. خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ کیا ہوا؟ اتنا تو ہو گیا کہ حضور قبر مبارک میں لے کے ہیں, اتنا تو ہوا کہ حضور نے قبر میں لے کر دعا کی. اگر ابو طالب کلمہ پڑھ چکے تھے, مومن کامل تھے, اے کاش ایسا ہو جاتا. علی مرتضیٰ تو گواہ تھے, وہی ساری زندگی میں کبھی مدینے میں نہیں, کوفے کے منبر پر فرما دیتے کہ ایھا الناس لا یسب احدکم ابا, میرے باپ کو کوئی برا نہ کہے. انہ کان رجلا مؤمنا قد آمن برسول وانا رأیتہ, میرے رسول پر کلمہ پڑھا, میں اس کا مشاہد ہوں. علی فرما سکتے تھے. علی نے کیا کہا؟ علی نے تو حضور کے سامنے, عباس کے سامنے, ابو بکر کے سامنے, ابو جہل کی پارٹی کے سامنے گواہی دی. ہر شیعہ سنی لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات, کہ رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا مشرک گمراہ چچا مر گیا ہے. میں کیا, یہ نہیں کہا میرا باپ, آپ کا چچا, کیونکہ باپ سے زیادہ حضور کا حق سمجھا. حضور رو رہے تھے بیٹھے ہوئے. اذهب فوارہ, جاؤ پھر دفن کر دو, میں کیا کروں. جو قسمت میں تھا وہ ہونا تھا, وہ ہو گیا. علی مرتضیٰ گئے, جسم پر پانی ڈالا, کپڑے میں لپیٹا. اللہ, ایک بات اور بھی نکل آئی. دیکھو میں نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں سب لوگ یہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم کی. اور ملت ابراہیمی کا یہ مسئلہ پہلے بھی تھا کہ جب کوئی آدمی مرے اس کا منہ قبلے کی طرف کر دے. کہتے حفظ قبر عبد المطلب, حالانکہ عبد المطلب کی موت کفر کے زمانے میں ہوئی, لیکن ملت ابراہیم کا یعنی اسلام کا کچھ اثر تھا نا ماحول میں. فَإِذَا وَجْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مُتَوَجِّهًا عَلَى الْكَعْبَةِ, تو دیکھا کہ عبد المطلب کے منہ کعبے کی طرف. قبر کون سی کھودی؟ ابا جان والی, یعنی اپنے دادا کی قبر کھود کر وسیع کیا. اسی میں عبد المطلب, اسی میں ابو طالب. کر لیں, ٹھیک کر لیں.
مڈی مک بن جائے تو میرا رکاوٹ کوئی. مولانا صاحبان ٹیڈی بن کے ہم کیا میں ابو طالب کو دفن کیا گیا تو وہاں نہ دعا ہے نہ تبرک. اس کے برعکس ایک چھوٹا سا حوالہ ہے وہ بتا دوں. علی مرتضیٰ کی اماں جان جب فوت ہوئی ہیں, اللہ ایک آدھ حوالہ بیان کرنے کی اجازت ہے نماز سے پہلے کہ نہیں؟ بنت اسد الہاشمیہ, یہ کون ہے؟ حضرت علی کی اماں جان. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ حضور کے دادوں کے خاندان سے ہاشمیہ ہیں. حضرت علی بھی ہاشمی اور یہ بھی ہاشمی. اور حضور کے خاندان کی عورتوں میں آپ کی پھوپھی صفیہ کو چھوڑ کر جو عورت مسلمان ہوئی ان میں سے اکیلی علی مرتضیٰ کی اماں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے خاندان کی عورتوں میں سوتیلی چچی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کو چھوڑ کر جو عورت مسلمان ہوئی بن ہاشم میں کون؟ علی مرتضیٰ کی اماں فاطمہ بنت اسد. تم پھر آگے کیا؟ آمنت وہاجرت واتت المدینہ, مدینے آئی ہجرت کر کے. مومن نہ ہوتی تو ہجرت کرتی ہیں؟ وہ کہہ دیتی کہ جہاں میرا خامد مرا میں بھی وہیں مروں گی, میری قبر بھی ابو طالب کے پاس بنانا نہیں. مدینے میں آ کر جب فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضرت علی کی شادی ہو گئی تو انہوں نے گھر میں آ کر کے ایک بات کہی کہ یا اماں تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ انت تعجین, گھر میں آٹا گوندو, آگ جلاؤ, تتقدین وتحجنین وفاطمہ تو تطبخین. تم آٹا گوندو, آگ جلاؤ, فاطمہ روٹی پکائے گی, پانی بھرے گی. سمجھ آئی؟ فلما توفیت, گھر ذرا پرے تھا, حضور کے حجرے سے پرے ہو گیا تھا. جب انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانا تو آخر میں تھا, اس سے پہلے لکھا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتیہا ویزورہا ویقیل فی بیتہا. حضور کبھی کبھی گرمیوں کی دوپہر میں ماں سمجھ کر حقیقی چچی کے پاس آ کر گھر میں دوپہر کو آرام بھی کیا کرتے. حضور کی اماں تو تھی نہیں, سگی پھوپھیاں فوت ہو گئی, دادی بھی نہیں تھی, نانی بھی نہیں تھی, سگی خالہ بھی کوئی نہیں تھی, کسی کے پاس تو جانا تھا. یتیم مکہ کس کے پاس جائیں؟ یہ تو حضور کا حوصلہ ہے. اور ہوتا تو اس غم میں ختم ہو جاتی کہ میرا کوئی بھی نہیں. لیکن نہیں, جس نے ساری کائنات کو کلمہ پڑھا کر ایک امت بنا دی, ساری اس کے روحانی فرض ہے. جس نے ساری دنیا کے غم غلط کر دیے, اس کو اپنی دنیا کا غم نہیں تو اس نے آخرت کا غم اختیار کیا. تو جس طرح حضرت انس بن مالک کی اماں جان ام سلیم وہ حضور کے رشتے میں خالہ ہوتی تھی. انس بن مالک حضور کے رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں. ان کے مطلب بھی لکھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ام سلیم ویقیل فی بیتہا. حضور خالہ سمجھ کر انس بن مالک کے گھر میں آرام فرماتے تھے. اور وہیں یہ واقعہ پیش آیا کہ ام سلیم ایک دن حضور وسلم چٹائی پر سو تھے اور پسینہ آپ کا بہت بہتا تھا, دھاریوں کی طرح. پنکھے نہیں تھے نا, آج تو ہر ملا ذاکر مجتہد کے لیے ایئر کنڈیشنر چاہیے, ہے نا جی, کولر چاہیے, اور بھی بہت کچھ چاہیے جی, اور بہت کچھ چاہیے اس وزن پر. نبی علیہ السلام کو پنکھا بھی نہیں ملتا, گرمیاں گزر جاتی تھی, پنکھا بھی مشکل سے ملتا تھا. 7 کنویں تھے مدینہ منورہ کے, وہاں سے حضور پانی منگواتے تھے, ان کو پھر گھروں میں رکھا جاتا تھا. عرب کی تپش, عرب کی گرمی, وہاں کے جون جولائی کے مہینے, اس آسانی کے دور میں بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا. حضور پاک کے صحابہ فداکاری کرتے تھے, جتنی خدمت ہو سکے کرتے تھے. میرا یقین ہے امہات المومنین بیچاری پنکھا جھلتے جھلتے تھک جاتی ہوں. تو ام سلیم تو خالہ لگتی تھی. ایک دن ان کے ہاتھ میں شیشی تھی, حضور کے جسم کے ساتھ جہاں جہاں پسینہ بہتا تھا وہ موڑتی جاتی تھی, پسینہ اس شیشی میں لیتی جاتی تھی. حضور فاستيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا ام سلیم ماذا تفعلین. ام سلیم خالہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ عرقک نجعلہ طیبا, اور کیا کرنا ہے میرے سردار, آپ کا پسینہ اس کو ہم خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. محلے میں جب شادی ہوتی ہے, بچیاں بیاہی جاتی ہیں تو لوگ عطر لاتے ہیں, کوئی حنا کا, کوئی کسی چیز کا. میں آپ کا پسینہ لگا دیتا ہوں, سب پر غالب آ جاتا ہے. ایک اور صحابی آئے نوجوان, تو گیا رسول اللہ علی بناتن ولن البوسا والفقر, گھر میں تنگ دستی ہے, کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی, بیٹیاں جوان ہیں, ان کی شادی کرنی ہے, کوئی ذریعہ نہیں, کیا کروں؟ فرمایا ایت غدن, کل آنا تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا. آ گئے,
کہیں گے جب آؤ فاتح بعود، ایک لکڑی لیتے آنا، سوکھی سی لکڑی لیتے آنا، وہ لے گا مسواک جتنی یا بازو جتنی. حضور پاک نے واتح بقارورۃ، ایک شیشی بھی لے آنا. وہ نہیں سمجھے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں مجھے بارک ملے گا. سمجھا تو کہ مجھے پتہ نہیں کوئی لیمن جوس، کوئی جوس کی بوتل. حضور نے ان کے سامنے شیشی کو اپنے جسم مبارک پر پھیرنا شروع کیا، وہ پسینے سے بھر گئی. ثم وضع العود فی القارورہ، پھر وہ لکڑی دبو دی اس پسینے میں. فرمایا جاؤ لے جاؤ، جب موقع آئے یہ لگا دیا کرنا، تمہارا کام چل جائے گا. وہ نہیں سمجھے، وہ لے گئے. اب انہوں نے جا کے کام کیا شروع کیا، کوئی آیا ایتر کی ضرورت نہ کہا، بالکل وہ لکڑی دبوئی کہ لاؤ کپڑا، وہ لگا. شرم عجیب، میں نہیں نہ ہنستا، کہیں ہذا علق رسول اللہ، یہ کہاں سے لائے ایتر؟ کہیں گے کہاں سے لانا ہے؟ پاک پر پیغمبر کا پسینہ لایا ہوں. اس گھر والوں کا نام پڑ گیا بیت المطیبین، خوشبو والوں کا گھر. اس صحابی کی اتنی آمدن ہوئی پاک پسینے کی برکت سے کہ ساری بچیوں کی شادی ہو گئی، تنگ دستی دور ہو گئی، گھر میں مال دولت کی فراوانی ہو گئی، ایک پاک پسینے رسول کی برکت سے. تو یہ تو خصوصیات تو ہوتی ہیں نا. ہاں آل المطیبین، سبحان، اس گھر کا نام پڑ گیا خوشبو والا. پیغمبر کا کون مقابلہ کرتا ہے؟ تو جناب ابو طالب ان کے معزز ہونے میں شک نہیں. لکھا کان رجلا رئیس القریش، ذاتی طور پر ابو طالب کی نیکی میں کوئی شک نہیں، کوئی الزام نہیں. بچپن سے لے کر 90 سال کی عمر تک کوئی مکے کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابو طالب کی آنکھ کبھی خراب ہوئی، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کسی کا پیسہ لے کر کھا دو. دیکھو کفر کی حالت میں بھی کریکٹر یہ خاندانی نبوت ہے نا. بس جس کا کریکٹر ٹھیک تھا، اگلی قسمت کا پھاٹک بند. حضور چپ ہیں. تو بات یاد رکھنے کے جنازہ اس وقت میں تھا ہی نہیں، لیکن دعا تو تھی، تبرک تو تھا. کلمہ ہوتا تو نبی یقیناً ابو طالب کی قبر میں لیٹتے. بعد میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ جب علی مرتضیٰ کی اماں جان رضی اللہ عنہا جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ مدینے میں وفات پا گئی، حضرت علی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی. فاتا قبرہا، حضور تشریف لائے، فرمایا میری قمیص بھی لاؤ. وکفنہا فی قمیصہ، اپنی قمیص اتار کر چچے کو دی. چچے کو کیوں نہ دے دی؟ چچے کی دعا کیوں نہ کر دی؟ چچے کی قبر میں کیوں نہ لیٹ گئے؟ مومنین کرام توجہ کا مقام. کیا سمجھ آئی؟ دیکھو میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، کوئی پیچدار بات نہیں. یہ فرق بتاتا ہے کہ شخصیتیں تو ہیں لیکن ان کے عقیدے کے مطابق نبی کا عمل میں فرق. ابو طالب اس مقام پر ہوتے، نبی تو قربان ہوتے، نبی تو باپ سمجھتے تھے. اس نے مجھے جوانی میں سہارا دیا. بچپن کی ساعت میں جب میرے چچا چلے جاتے تھے بڑے زبیر، گھر میں میری یہی رکھوالی کرتے تھے. ان کی بیوی چچی فاطمہ مجھے روٹیاں پکا کے دیتی تھی، اور جب ابھی تک ان کے گھر میں نہیں آیا تھا، بڑے تایا زندہ تھے، تو ان کی بیوی جو تھی خدا غالب وہ میری روٹیاں پکا کے دیتی تھی. ابو طالب گھر میں نگرانی کرتے تھے، لیکن جب تک تایا زندہ تھے وہی کھلاتے تھے، وہی کندھے پر اٹھاتے تھے، وہی انگلی پکڑ کر بازار میں ٹہلاتے تھے، وہی ابا عبد المطلب کی محفل میں لاتے تھے. وکانا یرقصہ، حضور کو ہاتھوں میں اچھالا بھی وہی کرتے تھے. وکانا یقول، بارہا میں نے ان کی لوری آپ کو سنائی، بارہا لوری سنائی ہے نا. محمد ابن عبدم، یہ زبیر بن عبد المطلب حضور کو جب بچپن میں کھلاتے تھے. ابو طالب پاس تو ہوتے تھے، گھر ایک ہی تھا، لیکن بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹا وارث تو نہیں بن سکتا. یہ بھی جھوٹ ہے. جس طرح یہ جھوٹ ہے نا کہ فدق کی زمین مومنی یہ رسول اللہ کی وراثت میں تھی، ان کی اولاد کو بھی ملنی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں عرض فدق تو فے تھا جو وقف بن گئی. یہ جھوٹ ہے کہ وہ تھی وراثت حضور کی. ایک مال وہ ہوتا ہے جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو، اس کو شریعت میں مال غنیمت کہتے ہیں. ایک وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، اس کو فے کہتے ہیں. فدق کی زمین مال غنیمت نہیں تھا، سمجھ آئی نا. وہ ذاتی ملکی جب اس کو تقسیم کر دیا جائے، ہر مجاہد اور سپاہی اور شہید کے وارثوں کی ملکیت ہو جاتی. للراجل سہمن وللفارس سہمان، پیادے سپاہی کا ایک حصہ ہوتا ہے مال غنیمت میں، اور سوار کے 2 حصے ہوتے ہیں. سمجھے؟ فے بغیر صلح کے حاصل ہوا. تو حضور نے فرمایا یہ میرے لیے رہنے دو، میری بیویوں کا میرے گھر والوں کا گزارا چلے گا. تو سارے شیعہ سنی اوپر سے اتنی بات مانتے ہیں کہ هذه الارض ارض فدق کانت خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ زمین حضور کے لیے خاص تھی، رشتہ داروں کا حصہ اس میں نہیں تھا، اس کی آمدن میں حصہ تھا، اس کی ملکیت نہیں تھی.
بات سمجھ آئی؟ ابو بکر صدیق نے یہی تو کہا تھا نا فاطمہ الزہرا کو کہ بنت رسول اللہ، جتنی میری زمین ہے، جتنی میرے گھر ہیں، جتنا میرا مال، سب دینے کو تیار ہوں، لیکن عمل وہ کروں گا جو آپ کے ابا جان رسول اللہ نے کیا، اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں کہ رسول اللہ تو بیت المال کے لیے چھوڑ کر جائے، میں آپ کی ملکیت بنا دوں۔ بیوی فاطمہ کو غصہ تو آیا، ان کو خیال نہیں، یقین تھا کہ ہماری وراثت ہوگی۔ انہوں نے کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل ہے۔ صدیق اکبر نے بلوایا صحابہ کو کہ آؤ اشہدوا علیہ، آگے گواہی دو۔ سعد بن ابی وقاص حضور کے رشتے کے ستیرے ماموں بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ آئے بڑھاپے میں، اٹھ کر کے آئے کہ انا اشہد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس وقت کہا؟ علی دربار میں کھڑے ہیں، علی اور محمد کے چچا جناب عباس دربار میں کھڑے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی طرف سے علی مرتضیٰ فرمائش پیش کر رہے ہیں کہ امیر المومنین اگر صدق ہماری بنتی تو ہمیں دے دیں۔ میں بات میں سے بات کہوں، فاطمہ الزہرا کو کچہری میں آنا چاہیے؟ ہماری ماں ہمارے ہوتے ہوئے کچہری میں جائے؟ ہماری بہن ہماری بیٹی ہمارے کچہری میں ڈوب مرنے کی بات نہیں۔ آپ نے علی کو باغیرت سمجھا کہ بغاض اللہ بے غیرت؟ بولو، ان سے بڑا کون باغیرت ہوگا؟ اگر یہ یقینی بات تھی کہ یہ وراثت ہے تو پھر فاطمہ کو نہیں آنا چاہیے، صرف علی کو آنا چاہیے۔ پھر بھی علی کو آنا چاہیے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، نبی کا داماد ہوں، نبی کے بیٹے برابر ہوں، میرے گھر میں وہ بیٹی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرا معمولی درجہ نہیں ہے۔ میں نے خیبر کا وہ چوتھا قلعہ فتح کیا ہے قموس کہ جس کا دروازہ ہلتا نہیں تھا، اللہ نے میرے ہاتھوں سے کرامت دکھائی، فجتذبھا فانقلع، یوں دروازے کو پٹ کو کھینچا، کھڑک سے نیچے آ گیا۔ کرامت ہوتی نہیں ولیوں کی؟ تو علی کے ولی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بے ایمان ہے جو علی کو ولی نہ مانے، وہ تو ولیوں کا سردار ہے۔ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ ولی کی کیا ہوتی ہے؟ علی کے ولی ہونے میں شک کس کافر کو ہے؟ نہ شیعہ کو شک ہے نہ سنی کو۔ اس میں کس کو شک ہے کہ علی نے تلوار چلائی؟ علی کی آنکھوں میں جی کیا کہتے ہیں سرخی تھی، دکھن تھی، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں رڑک، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چمن تو لکھنوی لفظ۔ اس رنگ کو سن کر تو مجھے چلمن یاد آ گیا کہ جیسے اس کے پیچھے کو بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوا کہ مائی ڈارلنگ ایسی بات مت کہو، زنانہ لفظ مت بولو، طبیعت خراب ہوتی ہے، کچھ اور مردوں والی بات کیا ہے۔ چلمن اور چمن تو ایک جیسی ہے، اور لفظ کو شاید کو جاٹوں والا لفظ نکالو، روہتک کی زبان والا، وہ ہاڑا مار کا، وہ تو رڑک کہتے ہیں، رڑک پنجابی میں ہے۔ جب کوئی چیز کھٹک ہو سکتی ہے رڑک کے مقابلے میں اور نہیں، چبھن تو بڑی نازک انداز، ایسا مؤنث قسم کا لفظ ہے۔ اصبح رسول اللہ معیت علی، علی کو بلا، علی مجھے نظر نہیں آ رہا کل سے کہاں، یا رسول اللہ انہ لفی الساقہ، وہ تو لشکر کے آخری حصے ہوگا، کیوں؟ ان عینیہ قد المدت، آنکھیں تو دکھ رہی ہیں، فرمایا اللہ اس کو، کہاں چھپا بیٹھا اللہ کا بندہ، میں تو کل سے انتظار میں ہوں۔ لأوتین العلم اب الرایۃ غدا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ۔ ابو بکر نے قلعہ فتح کیا، یہ بھی جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے، ذاکر مولوی دونوں مل کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ مومنین کہنا مسلمانوں، یہ صرف لاؤڈ اسپیکر کی ہے بات، اندر سے ایمپلیفائر دونوں گئے گی، انہوں نے پوپو بکھرے بکھرے، زبان ایک ہے اندر، کوئی جب غرض ایک ہو جائے گی تو زبان بھی ایک ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو ہماری آپ کی غرض ایک ہو جائے، اللہ سے دعا مانگو جو بندیوں بریلوی والے حدیثوں کی غرض ایک ہو جائے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے شیعہ اور سنی کی غرض بھی ایک ہو جائے۔ ہمیں تو کہہ دو ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں، دشمنی غلط عقیدے سے ہے، کسی شخص سے کوئی دشمنی نہیں۔ آج خمینی اقرار کر لے کہ ابو بکر خلیفہ برحق ہے، سب سے پہلے میں جا کر بیعت کرنے کو تیار۔ وہ آسمان سے گرا ہوا سید نہیں، وہ موسوی ہے میں حسنی ہوں، وہ حسینی ہے میں حسنی ہوں، میری 3 دادیاں حسین حسینی ہیں، آسمان سے وہ نہیں طبقہ، زمین سے ہم نہیں ہو گئے، وہ سید ہے تو ہم بھی الحمدللہ اس سے کم نہیں، اس سے بڑھ کر، سمجھے نا، نخرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر تیرے نخرے میں گرم مسالہ، نخرہ کیا ہوتا ہے؟ جانتا ہوں میں سید ہونے کو، مجھے معلوم سے زیادہ کسی کو کیا کرنا ہے، تو سیدوں کی جوتیاں سر پر رکھنے کو تیار ہوں، آدمی کا بچہ تو ہو، لٹیرا تو نہ ہو، عورتوں کا اغوا کنندہ تو نہ ہو، میاں بیوی میں تفریق کے تعویذ دینے والا بدماش تو نہ ہو، سرخ کالے مرغے کے خون سے جادو لکھ کے ابو بکر عمر کا نام لے کر گالی نکالنے والا حرامی تو نہ ہو، سید ہو، علی کا صحیح تخم ہو، علی کو اپنے باپ کی حیثیت سے سب سے زیادہ اونچا سمجھے، آمنا و صدق۔ سیدوں کے لیے باپ اور دادا ہونے کی حیثیت سے علی سے بڑا کوئی نہیں، ہمارے لیے دادا ہونے کی حیثیت سے کون اونچا ہے؟ بولو، جس کی اولاد ہے وہ ہمارے لیے سب سے اونچا ہے، جو نہ مانے وہ حرامی ہے، دادا ہمارا علی ہے، عمر ابو بکر عثمان نہیں ہے۔
ابو بکر سردار ہے روحانی کہ جس کو نبی نے اپنے سے چھوٹا ہونے کے باوجود بہت کچھ بتا دیا کہ ہے تو یہ امتی لیکن یہ ایسا ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی. ہم مجبور ہیں, خود علی مجبور ہیں, ہم کیا کریں. انکار کرنا ہوتا تو مولا علی بولتے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری جان کم لڑی ہے, 18 برس کی عمر سے میں لڑ رہا ہوں, یہ میری عمر آ گئی. آپ نے سارے درجے اٹھا کر ابو بکر کو دے دیے. ابو بکر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. او ابو بکر تو بڑی دور کی بات میرا موضوع بدلتا, میں کیا کروں, چھوڑتا ہوں. عمر بن خطاب کا جنازہ پڑا. حضرت علی آئے, شیعہ کی کتابوں میں لکھا, سنی کتابوں میں بھی لکھا, اور وہ لفظ کہا جو نبی کے لیے کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہا رحمک اللہ ابن الخطاب. ہمارے شیعہ دوستوں نے اتنا کیا کہ حضرت عمر کا نام مٹا دیا, باتیں باقی لکھی. حضرت علی نے جو کچھ فرمایا وہ باتیں لکھ دی ہیں, نام نکال دیا. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اپنی کٹیبڑی میں سے نام نکالا تو عمر کا نام مٹ جائے گا. تم مٹ جاؤ گے, عمر کی جوتی کا نام بھی نہیں مٹ سکتا. وہ جو شیر ہے تو ہاتھ کھڑو کے منہ کے درد, وہ تو درجے والا شیر ہے, باقی سب ہیر پھیر ہے. عمر ساڈا شیر ہے, باقی سب ہیر پھیر ہے. علی آئے, وہ علی کے داماد بھی تھے. وہ فاطمۃ الزہرا کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم 11 یا 13 برس کی عمر میں عمر بن خطاب نے نکاح کیا, اور ساری زندگی میں جو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے اس کے الٹ کیا, اور ان کو کہتے تھے کہ رسول اللہ نے تھوڑے تھوڑے مہر دیے, تم بھی دیا کرو. لا تغالوا فی صدق النساء, اپنی عورتوں کو زیادہ مہر دیا کرو. لیکن جب عمر نے علی کی بیٹی سے نکاح کیا, فاصدقا ام کلثوم 40,000 40,000 درہم دیے. 40,000 درہم. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں, میں ہی بنت بنت رسول اللہ, تمہیں کیا معلوم میں نے شادی کیوں کی. رسول اللہ نے ہمیں جنت کی خوشخبریاں دی ہیں, لیکن اب اس پاک خون سے میرا خون ملے گا جس پر دوزخ حرام ہے. یہ سیدۃ النساء کی بیٹی ہے. میں نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن میرا اس خاندان کے ساتھ تعلق اور گہرا ہو جائے. کیونکہ جب آواز آئے تو آواز آئے کہ یہ خطاب کے بیٹے جس کا باپ کافر تھا, آؤ جو علی کا داماد. میں یہ سننے کے لیے میں نے فاطمہ کی بیٹی سے شادی کی. فاطمہ الزہرا کی بیٹی بھی ان کے گھر میں تھی. 2 بچے پیدا ہوئے, زید اور رقیہ. حضرت عمر نے مسلمۃ الکذاب کے مقابلے میں شہید ہونے والے اپنے عظیم صحابی بھائی حافظ قرآن حضرت زید بن خطاب کے نام پر ان کی شہادت کے بعد علی مرتضیٰ کے چھوٹے نواسے کا نام زید رکھا. اور فاطمہ الزہرا سے بڑی بہن جو تھی دوسری, زینب سے چھوٹی, ام کلثوم سے بڑی رقیہ, ان کے نام پر ام کلثوم کی بیٹی کا نام بھی رقیہ رکھا. بات لمبی ہو جائے گی. تو میں کیا رہا تھا بھلا, کہ حضرت علی تشریف لائے جنازہ عمر پر, لاش رکھی تھی گھر میں تھے, کفن پہنا ہوا تھا, پاس کھڑے تو کفن ڈھکا ہوا تھا. حضرت عمر نے بچوں کو کہا کفن ہٹاؤ. یہ علامہ بن حجر مکی کی میرے پاس کتاب موجود تطہیر الجنان فضائل صحابہ میں موجود ہے, جس کا جی چاہے حوالہ دے سکتا ہے. تو آگے کفن کھولا, اور کفن کھولنے سے پہلے کہ فقرہ وہ فرمایا کہ بڑے بڑے علماء دنگ ہیں کہ علی نے یہ بات کہی. رسول اللہ کے چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہنا تو ٹھیک تھا کہ صلی اللہ علیہ یا محمد, اللہ سے دعا کر ہم تم مدینے جائیں, پھر خاکے در رسول کو سرما بنائے ہم. پھر اللہ نے میری اتنی آرزو شادی پوری کر دی. میں نے بچپن میں ایک نعت لکھی تھی, شعر سنا دیتا ہوں, پھر نماز کے لیے اٹھتے ہیں, باقی انشاءاللہ بعد میں. بچپن کی میری نعت ہے 1938-36 کی, کہ مقدس سمجھ کر میں سرما لگاؤں. مقدس بچپن کی نعت ہے, مقدس سمجھ کر میں سرما لگاؤں جو اڑ کر کے آئے غبار مدینہ. اللہ نے اس عمر میں آگے جب داڑھی سفید اور موت قریب ہے 3 سال پہلے یہ میری تمنا پوری کر دی. مدینہ منورہ سے خاکے در رسول آئی شیشی میں بند. مجھے ایک اللہ کے نیک بندے مولانا عبید اللہ انور نے ہدیتاً دی. میں نے آنکھوں کو لگائی, سر پر رکھی. بیوی کہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پوچھنا, آج 2 جہان کی سلطنت دے تو قربان. آج مجھے وہ نعمت ملی ہے جس کی میں نے نابالغی میں بچپن میں تمنا کی تھی. میں نے وہ خاکے در رسول سرمے میں ڈالی, سرما آنکھوں میں ڈالا. مقدس سمجھ کر میں سرما لگاؤں جو اڑ کر کے آئے غبار مدینہ. کسی کہنے والے یوں بھی کہہ رکھا کہ خاکے در رسول کو سرما بنائے ہم. مصری عبداللہ دیکھ رہا ہے, اس نے حصہ ڈال دیا, ڈکیتی کی ہے. میری اس شیشے میں سے یہ ماشاءاللہ غنیمت سمجھ کر کے بھاگ گئے. سیدوں میں ہمیشہ لوگ لٹ دے آئے, کربلا کی لوٹین دے آئے, امام باڑے کی لوٹین دے پائے, گڈو کو گھن منجن دوست گڑ بنا کے تو ہی لوٹین دے پائے, لاری اڈے تو موئے مرجل گھوڑے کو چا منجن تو ہی لوٹین دے پائے. انہوں کو نظر موک نے عادت دیتا ہی لوٹین دے پائے. سیدوں نے کس میں لکھا کھڑے. تو بھائی دادا ہونے کی حیثیت تو ہمارے لیے علی سب سے افضل ہے. صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی دین کو چھوڑ کر باقی ہمارے لیے سب سے افضل ہے. کون اس کا منکر خیر. تو آئے حضرت عمر کی
لاش پر حضرت عمر کا جنازہ چارپائی پر تھا تو بات کفن کھولنے سے پہلے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کے لیے میں نے کہا؟ حضور کے لیے ہوتا ہے یا نبیوں کے لیے؟ نہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں موسیٰ کلیم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہر نبی کے لیے جائز۔ حضرت علی نے عمر بن خطاب کے کفن کا منہ کھولا اور یہ کہا صلی اللہ علی ھذا المسجع، اے میرے خدا جیسے تو محمد کریم پر درود بھیجتا ہے میرے اس داماد عمر پر جو کفن میں ڈھکا ہوا اس پر بھی درود بھیج۔ یہ کون کہتا ہے؟ کس کے لیے؟ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں ہم حیران ہیں کہ اس کی کیا تعویل کریں۔ لعلہ کان من المجوزین للصلاۃ علی غیر النبی، وہ کہتے ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ ان صحابہ میں سے ہیں، ان بزرگوں میں سے ہیں جو نبی کے علاوہ بھی کسی پر صلاۃ والسلام پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔ تعویل کیے بغیر چارہ نہیں کہ علی نے کسی سے پوچھا نہیں، علی مجتہد تھے، ان کا اجتہاد مطلق تھا، وہ عام صحابہ کے مقلد نہیں تھے۔ شیعہ دوست بیٹھا ہو تو کہے گا ان کے ہاں تو ہر آدمی جو کالی پگڑی باندھے وہ مجتہد ہو جاتا ہے، چاہے ٹاٹے پور سے ہو کر آ جائے، کہتا یہی ہے مومنین کرام کاظمین شریفین سے ہو کر کے آیا ہوں اور نجف اشرف کی خاک مقدس میری جیب میں ہے اور حسنین کریمین کے دیار کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں متصور بھی ہوں اور مصور بھی ہوں۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ میں معمولی شخصیت ہوں، کالا پٹکا میری علامت ہے اور اگرچہ دل سے زیادہ کالا ہے لیکن بہرحال میرے سفید کرتے کی لاج رکھیے، درود دی چھنڈا۔ ہاں 2-3 منٹ کیا وقت ہو گیا؟ بس صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ یہیں پر بس کرتا ہوں تو نماز پڑھیں۔ 25 منٹ ہے۔ یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ایک بات کہتے منہ آئی بات نہ رہ دیے بابا بلے شاہ تو جیندہ رہے، تو سچ آنکھیں بھانبڑ مچدا ہے۔ بڑے بڑے مومنین کرام، بڑے بڑے منہ من وہ کہا کرتے ہیں کہ جناب آپ کس کی بات کرتے ہیں، وہ مولود کعبہ ہے اور شہید مسجد، اس میں کوئی عزت نہیں۔ مسجد میں شہید ہونے کی عزت تو ہے، سمجھے، مسجد میں زخمی ہونے کی عزت تو ہے تو سر پر آنکھوں پر، لیکن اس میں بھی صرف علی اکیلے نہیں، اس میں بھی عمر شریف ہے۔ ہمیں تو سب کچھ بھولا ہوا ہے نا، ہمیں تو ایک ہی بات یاد ہے، میٹھا میٹھا ہپ کوڑا کوڑا تھو۔ حضرت عمر بن خطاب کو خنجر کہاں لگا؟ محراب مسجد میں، اور ایک خنجر نہیں لگا، 2 لگے۔ خنجر بھی 2 دھاری تھا۔ خنجر کا لانے والا کون تھا؟ بولو بولو، خمینی کی زمین کا ابلیس تھا جس کا ابو لولو فیروز نام ہے، اور آج رافضی فیروز نام اسی بھی رکھواتے ہیں۔ اے رکھو ہی نا، اور دوجا ہے نا پہلے تری جو حق دے قاتل دنا ہے ان کا نام کہتے ہیں بابا فیروز۔ ہاں ہاں تم نہیں سمجھتے، دشمن کی بات سنو، اس کا مطلب سمجھو، یا نہیں سمجھ میں آتا تو جو سمجھتا ہے اس سے سمجھو، ہم تو دھور تک پہنچائیں گے۔ ہاں جی، تو اگر علی مرتضیٰ کو مسجد میں خنجر لگا یا تلوار لگی، حبیب عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے ماری، دشمنی تو تھی۔ ایک عورت جو جس کا نام قطامہ تھا، اس نے شرط لگا دی، بڑی حسین و جمیل تھی، وہ بھی خارجیہ تھی، اور کہا تزوج اللہ حتی تقتلک خیر الناس، کہ اس زمانے میں جو بڑا بہترین آدمی اس کو مار کراؤ پھر میں نکاح کروں گی۔ جیسے آج کل کہتی ہیں کہ میں نکاح تو کر لوں گی لیکن ہماری لو میرج بدنام ہو جائے گی، آپ مجھے لندن میں لے چلیں، وہاں چھوڑائیں کوٹھی خرید کر، پھر واپس آ جائیں۔ پھر اپنے ڈیڈی اور ممی پیش کی کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی سے بڑا آدمی کوئی نہیں۔ خارجی کو اقرار ہے، خارجی کو اقرار ہے۔ کیا بات تھی، یہ بات میں سنا دوں، صرف ایک لفظ، 3-4 منٹ باقی ہے نا۔ یہی علامہ ابن حجر اسقلانی رئیس المحدثین، جن کا لقب ہے حافظ الدنیا، جن کا مطلب محاورہ علماء میں یہ مشہور ہے کہ ما من حدیث الا وقد ذکرہ ابن حجر، کہ دنیا میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو ابن حجر کو معلوم نہ ہو۔ ابن حجر معمولی آدمی نہیں، بہت بڑا امام حدیث کا، لاکھوں حدیثیں ازبر۔ 8 سال کی عمر میں جتنا حاصل کیا عمر، ہم 80 سال کی عمر میں اتنا حاصل نہیں کر سکتے۔ استاد حیران تھے، محدثین دنگ تھے، بات کی سب کچھ زبانی حفظ۔ یہ لکھتے ہیں علی مرتضیٰ کے فضائل میں، اور یہ بات ہمیں چھپی ہوئی تھی، چھپی آسانی سے پڑھی جائے وہ بتاتا ہوں کہ علی مرتضیٰ سن 40 کے رمضان المبارک میں 21 تاریخ کو وفات پائی، لیکن وہ آگے کیا کہتے ہیں، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ الْأَحْيَاءِ مِنْ بَنِي آدَمَ بِالْأَرْضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب 40 ہجری میں 21 رمضان کو سیدنا علی کا انتقال ہوا کوفے کے اندر،
تو اس وقت پوری امت کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ اس وقت میں پوری کائنات میں جتنے مسلمان ہیں، امت محمدیہ ملت حنفیہ اہل سنت والجماعت کا یہ پختہ ایمان تھا کہ اس وقت روح ارض میں علی سے افضل آدمی کوئی نہیں۔ جس دن حضرت کا انتقال ہوا پوری امت یہ کہتی تھی کہ آج وہ آدمی رخصت ہوا ہے کہ جس کے درجے کا دوسرا مومن کوئی نہیں۔ طلحہ تو ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے تھے، وہ بھی تھے، لیکن اب ان جیسا مومن اتنے بڑے درجے کا اب کوئی نہیں۔ کوئی حضرت علی کی فضیلت بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں یار کیا ہے، 3 منٹ رہتے ہیں، تمہاری گھڑی غلط ہے، اس کو واپس بھیجو، یا یہاں سے ریلوے لائن نزدیک اب آ رہا ہے۔ ہاں جی وہ کیا مشہور ہے کہ جناب مولود کعبہ تھے۔ میں پوچھا، میں اگر یہ زنانہ اسپتال تھی مکہ، ایک کعبے کا کوٹھا جو تھا یہ میٹرنٹی ہوم تھا، یہاں عورتیں صرف اس لیے کہ سچا کھانا تھا، یہ کعبہ کیا تھا؟ بچہ جننے کی جگہ تھی۔ یہ نوجوانان عزیز اتنا بڑا شیطانی مغالطہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ سنو، کعبۃ اللہ کے کوٹھے میں کافر عورتیں تبرک کے طور پر بچے جنتی تھی کہ یہاں آئیں گی تو فضیلت ہوگی۔ اپنے ایمان سے کہو، کعبہ ہو یہ مسجد، مسجد پیشاب کرنے کی جگہ ہے، مسجد پاخانہ کرنے کی جگہ ہے۔ عورت بچہ جنے تو ناپاک ہوتی ہے کہ نہیں؟ کپڑے ناپاک، بستر ناپاک ہوتا ہے نا۔ یہ تو پھر دائیاں مائیاں بڑی عورتیں نہلا دھلا کے بچے کو پاک کرتی ہیں۔ پھر جس عورت کی اللہ تعالیٰ کو جتنی صحت اچھی ہو جلدی پاک ہو جاتی ہے، جو کمزور ہے وہ دیر سے پاک ہوتی ہے۔ 40 دن کم از کم اللہ نے وقت رکھا کہ 40 دن تک عورت پاک ہو سکتی ہے، بعض جلدی بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جن کی زیادہ صحت اچھی ہے وہ 20 دن میں صاف ہو جاتی ہے۔ اگر علی مرتضیٰ کی اماں جان نے رضی اللہ عنہما، خدا دونوں سے راضی ہو، اگر کعبے میں بچہ جنا بھی ہے، اب تو یہ روایت کوئی نہیں، یہ 60,000 صحابہ کی سیرت ہے۔ اور ایک بات اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا وہ سن لے، یہ ان لوگوں میں سے نہیں جو محض امیر معاویہ کے حامی ہوں یا یزید کے حامی ہوں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ترازو انصاف کا ہے، جو خود لکھتے ہیں کہ علی سے بڑا اس وقت میں پوری کائنات میں کوئی بڑا مسلمان نہیں تھا۔ اس سے بڑی کوئی کریڈٹ کی بات نہیں، یہ انہوں نے علی پر احسان ہی کیا، اپنے ایمان کو بچایا۔ اور ہم اگر کہتے ہیں، اگر شیعہ کی رعایت کر کے کہیں تو ہم پر لعنت، ہم کہتے تو اپنے ایمان کی وجہ سے کہتے ہیں۔ علی کو افضل کون نہیں مانتا، لیکن میری جان ایک آدمی سب سے افضل نہیں ہو سکتا، وہ تو نبی ہوتا ہے۔ نبیوں کے بعد اگر ابو بکر ہے تو وہ بھی نبیوں کے بعد ہے، عمر ہے تو وہ نبیوں کے بعد بھی، اب صدیقوں کے بھی بعد ہے، عثمان ہے تو وہ نبیوں کی بھی بعد ہے، صدیق کے بھی بعد ہے، فاروق کے بھی بعد ہے، اور علی ان تینوں کے بعد ہے، پھر باقی سب سے بعد ہے، پھر باقی سے پہلے۔ ہم شیعہ سنی کی بنا پر نہیں کہتے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے صحیح انجام کے لیے، جو دل میں ایمان ہے، خدا کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی مخلوق کو گواہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ان تینوں بزرگوں کے بعد ساری کائنات کے مسلمانوں سے بولو۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ کعبے میں پیدا ہوئے، بالکل جھوٹ ہے۔ کعبے میں پیدا ہونے والے کا نام بتاؤں؟ اتنی بات بتانا چاہتا ہوں۔ 2 کتابیں، ایک تو یہ پڑھی ہے ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی معرفت اسماء الصحابہ، دوسری کتاب کراچی میں اردو ترجمہ ہو کر بھی چھپ گیا ہے، معلومات کا انسائکلوپیڈیا، علامہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے المعارف۔ اب تو عربی بھی نہیں کہ آپ نہ کہہ سکیں، ہر کالجیٹ، ہر پڑھا لکھا نوجوان بخوبی پڑھ کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ عربی میں اس کی جلد اور ہے، اور دوسری کتاب المحبر، یہ عرب کے اور خاندان بنو ہاشم اور قریش کے نسب ناموں کی کتاب، میرے پاس مصر کی چھپی، اب تازہ آئی ہے، مہینہ ہوا، سمجھ آئی؟ جس کا جی چاہے گا آخر حوالہ بھی دکھا دوں گا، اس میں بھی ابن حجر نے بھی لکھا کہ حکیم ابن حزام خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کے بھائی ہیں۔ حکیم ابن حزام خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کے بھائی ہیں۔ انا امہ، جب ان کی اماں کو درد سے شروع ہوا، فاتت الکعبۃ ووضعتہ، حکیم ابن حزام المحبر، صفحہ 176۔ اور یہ کتاب ابن حجر کی الاصابہ، یہ تیسری جلد بھی ہے، چوتھی جلد کو تذکر الگ، ابو طالب کا ذکر الگ ہے، علی بن ابی طالب کا ذکر الگ ہے، فاطمہ صدیہ کا ذکر الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کے اندر بچے جننا یہ جاہلیت کا رواج تھا، فضیلت نہیں تھی۔ کیوں؟ کعبہ ہے اللہ کا گھر، اس کا پاک رکھنا ضروری ہے، اس کو ناپاک رہنے دینا یہ کافروں کا کام تھا۔ بت پریر ہے کہ نہیں؟ حضور نے کیوں نکالے؟ تاکہ کعبۃ اللہ پاک ہو جائے۔ اندر شراب پی کر زنا کر کے آتے تھے بغیر نہائے، بغیر توبہ کیے ہوئے، اپنی منگیتر لڑکیوں اور معشوقہ لڑکیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کعبے کا آدھے ننگے طواف کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تالیاں سیٹیاں پیٹتے ہیں اب بھی ہمارے نوجوان، یہ کام انہوں نے عرب کے مشرکوں سے سیکھا۔
مولوی صاحب نے بات کیا، مولوی صاحب پھنسے ہوئے ہیں ماضی کے اجلاس میں. انہوں نے کہا میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ایسی بات میں صدر جاؤ حق کی ٹوپی چھینوں گا. ان کا بام کیا کہ مولوی صاحب پاگل تھی. یہ کام کفار مکہ کا تھا، اب بھی کفار کا نہیں. لا تدخل الحائض ولا النفساء ولا تطوفن بالبیت، کہ کوئی حیض والی یا نفاس والی عورت نہ کعبۃ اللہ کے صحن میں آئے، نہ مسجد میں آئے، نہ کعبے کا حج میں طواف کرے. عائشہ صدیقہ کو حجۃ الوداع کے اندر یہی عارضہ پیش آیا، گھر میں بیٹھ کے رونے لگ گئی. فرمایا گھبراتی کیوں ہو؟ اللہ کے معاملے میں کون دخل دے سکتا ہے؟ بنا کے آدم کی بیٹیوں کے خدا نے یہ عذر لگایا ہے، صبر کرو. اور جب وقت گزر گیا، ان کے دن پورے ہو گئے، فرمایا جاؤ بھائی کے ساتھ جاؤ، عبد الرحمان کے ساتھ. آگے کیا پھر کرو؟ پھر آگے فرمایا جاؤ تنعیم میں جاؤ اور وعدہ کے فحرمی، وہاں جا کے احرام باندھو، پھر آؤ، پھر طواف کرو، تمہارا ہو جائے گا. گھبراتی کیوں؟ معلوم ہوا کہ ناپاک جسم والی عورت کو مسجد میں یا کعبے میں آنا شریعت میں نہ جائے. اور اگر یہ بات اما فاطمہ اسدیہ نے کی بھی ہے تو کس دور کی بات ہے؟ بولو، کفر کے دور کی بات. کفر کے زمانے کی باتیں حجت ہیں؟ مردار کھاتے تھے کھایا کرو، بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے کھایا کرو، جانور کا جھٹکا کر کے اس کا خون اپنے منہ پر بھی ملتے تھے، بت کے منہ پر بھی ایسی تیسی پھیرتے تھے، پھر کھایا کرو پیا کرو. جاہلیت میں بہت کچھ ہوتا تھا. کعبے کے کوٹھے کے اندر ابراہیم اسماعیل کی پینٹنگ تصویریں بنی ہوئی تھیں جو حضور کریم علیہ السلام نے پانی منگوا کر کپڑے سے دست مبارک سے خود مٹائیں. اور ان کی تصویروں میں کیا تھا؟ جادو، ٹونا، قیافہ اور جوئے کے تیر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں دکھائے گئے تھے. تو حضرت نے بددعا کی اپنے قریشیوں کو کہ قاتلہم اللہ جعلوا شیخنا یستقسم بالازلام، خدا نے قریشی کافروں کو تباہ کر دے. انہوں نے ہمارے جد امجد 3000 نبیوں کے دادا ابراہیم کو یہ فال کے تیروں والا بڈھا ثابت کیا. یہ کہہ کر کے تصویر مٹا دی. نبی تصویریں مٹانے کے لیے آیا ہے، گھر کو کیلنڈر ہاؤس بنانے کے لیے نہیں آیا. خانہ کعبہ اور مسجد یہ پاک رکھنے کی جگہ ہے. اگر کسی عورت نے غلط عقیدے کی وجہ سے اپنے خیال میں تقدس سمجھ کر ابو طالب کی بیوی نے، عبد المطلب کی بہو نے، علی بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب اور طالب بن ابی طالب کی اماں نے اگر اس گھر میں جا کر غلط عقیدے کی وجہ سے بچہ جن بھی دیا تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ کفر کے دور کی بات ہے، اسلام میں حجت نہیں. تو اتنی بات آپ حضرات نے سمجھ لی، کچھ پلے پڑ گئی نا. حضرت علی مرتضیٰ کے ابا جان، ان کی والدہ محترمہ کے ایمان اسلام کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ والدہ نے کلمہ پڑھا، پھر ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں آئی، وہاں وفات پائی. فاطمہ الزہرا کی شادی ان کے سامنے علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوئی. ساس اور بہو نے اکٹھا وقت گزارا. پھر مدینہ میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا. وہ آج ہے کفن ہاتھی قمیص ہی، اور حضرت علی کی اماں جان کو کفن میں اپنی قمیص مبارک عطا فرمایا. وَاسْتَجَعَ فِي قَبْرِهَا، اور علی مرتضیٰ کی اماں کی قبر میں لیٹ کر کے اس نے پوچھا یا رسول کیا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، انہو کان مثل امی، یہ میری ماں کی طرح تھی. جب میں مکے میں تھا اس کے گھر میں جاتا تھا، یہ میری خدمت کرتی تھی، مجھے روٹیاں پکا کے کھلاتی تھی، مجھے پیار کرتی. میں نے ماں تو دیکھی تھوڑے دنوں بعد میں، جن عورتوں نے میرے ساتھ پیار کیا، احسان کیا، ان میں علی کی اماں بھی. ان سے پہلے بڑے تایا کی گھر والی زبیہ بھی تھی، اور جو ان کا انتقال ہو گیا، تایا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا کی باری آئی. تو یہ تایا چچا کا لفظ ہمارے پنجابی اردو میں تو ہے، انگریزی عربی میں نہیں. وہاں تو کہتے ہیں بڑا چچا چھوٹا چچا، العم الاکبر والعم الاصغر. تو زبیر بڑے چچا تھے اور ابو طالب چھوٹے چچا. تو میں نے بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی بھی ہوئے اور تقریباً 100 سال کی انہوں نے عمر پائی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، اللہ یہ وہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا نا، اس سے 13 برس پہلے پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی نا، تو سارے شہر کو پتا ہونا چاہیے. 14ویں صدی کے مجتہد یہ ساکروں کو کیسے پتا چل گیا؟ 900 سال پہلے کسی عالم کو پتا نہیں، محدث کو پتا نہیں، مفسر کو پتا نہیں، فقیہ کو پتا نہیں، مورخ کو پتا، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ ایک کہانی بنائی. چلیے مگر تو ہم مان لیتے ہیں کہ کعبے میں پیدائش ہوئی، کوئی فضیلت نہیں. کفر کے دور کا کوئی عمل کسی مسلمان کے لیے حجت نہیں. سمجھ آئی نا؟ اسلام کے زمانے میں بتاؤ کہ علی مرتضیٰ اپنی بیوی کو فاطمہ الزہرا کو مکے لے گئے ہوں،
کہ چلو فاطمہ حسن حسین کو وہاں جننا، کیونکہ کعبے میں پیدا ہونا بڑی فضیلت ہے، یا مسجد نبوی کے اندر لے گئے ہوں کہ آؤ اپنے ابا جان کی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے بچہ جنو، ایسا ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ جو نبی مسجد میں بے وضو آنے کو پسند نہ کرے، جو پیاز کی بو والے نمازی کو فرما دے لا یقربن مصلانا لا یقربن مسجدنا من یاکل سوم البری، جو جنگلی پیاز اور لہسن کھاتا ہے وہ میری مسجد میں قریب نہ آئے۔ جس نبی کی شریعت میں بدبودار چیز لانا اور کھانا وہاں جانا غلط ہے، جس نبی کی شریعت میں مسجد میں پلید عورت کا گزرنا حرام ہے، جس آدمی کا جسم واجب الغسل ہو اس کا گزرنا حرام ہے، سمجھ آ گئی؟ اس نبی کی شریعت میں کعبے کے کوٹھے کے اندر میٹرنٹی ہوم یا سچا کھانا بنانا کیسے جائز ہو جائے؟ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مان لیا، ہوئی ہوگی پیدائش۔ اول تو یہ کوئی فضیلت نہیں، اور اگر کفر کے دور میں فضیلت تھی تو اسے بھی اکیلے علی کو حاصل نہیں ہوئی۔ الخدیجۃ الکبریٰ ام المومنین اول جدۃ السادات، سب سے پہلی مسلمان عورت، نبی کی غمخوار رفیقہ حیات کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام بن خویلد، یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے، تو پھر بھی علی اکیلے اس فضیلت میں نہیں، حکیم ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اور علماء تاریخ نے، علماء نسب نے لکھا ہے کہ عرب میں شاید 3 یا 4 بچوں کا پتہ چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ معلوم ہو کہ یہ کام وہ بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ یار خدا کا گھر ہے، یہ کوئی سچا کھانا تو نہیں ہے، یہاں گندگی جا کے پھیلائیں، لیکن جن کی عقیدت ہوتی ہے وہ پیر پگاڑو تو بہت اونچی خاندان کے آدمی ہیں، یہاں کا جو بازار میں بھنگی چلتی ہے، ہاں جی وہ کیا ہے؟ بابا بگا شیر نال ہے، خدا کا عذاب بن کر قوم پر مسلط ہے کہ نہیں؟ لاہور سے عورتیں آ رہی ہیں، ماں بہن کی ننگی گالیاں بھی سن رہی ہیں، اور بابا صاحب بھی اپنا سب کچھ کھول کھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خوب تبرے سنا رہا ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ گربلی اینست لعنت بر ولی کار شیطانی کنت نامش ولی، جو کام شیطان کے کرے اور نام ولی ہو اس کو کہنے والے پر بھی لعنت، اس کو خود کہلانے والے پر بھی لعنت۔ تو عرب کے اندر بھی اگر مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت مان بھی لی جائے کعبے میں، یہ کوئی فضیلت نہیں، کفر کے دور میں گندگی کا کام تھا، کعبے میں کر لو یا باہر کر لو، دونوں غلط۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر یہ کوئی خوبی فضیلت ہے تو یہ فضیلت بھی صرف علی مرتضیٰ کو حاصل نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھتیجے حضرت خدیجہ کے ابا کا نام ہے خویلد، ان کے جو بیٹے ہوئے حزام تو حضرت خدیجہ کے بھائی ہوئے نا، حضرت خدیجہ پھوپھی بن گئی، ان کے بیٹے ہیں حکیم، حضور کے بھی بھتیجے ہوئے کہ نہیں، حضور پھوپھا بنے، خدیجہ پھوپھی بنی، تو حضور کے بھی بھتیجے، خدیجہ کے بھی بھتیجے، یہ کعبے کے اندر خود پیدا ہوئے، تو اکیلے مولا علی کی فضیلت نہیں اور بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ ناز کس بات پر ہے؟ ناز تو یہ ہے کہ علی مسجد میں زخم کھا کر کے شہید ہوئے، یہ ہے فخر کی بات۔ کعبے میں پیدائش فخر کی چیز نہیں، وہ تو غلط طریقہ ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ کو نماز فجر کے وقت میں مسجد میں زخمی ہونے کا موقع ملا ان کو، اور ان کی شہادت 3 دن کے بعد ہو گئی۔ تو کعبے میں پیدائش کو خوبی نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حکم زبیر بن بکار، زبیر بن بکار بہت بڑا علم نسب کا ماہر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام جو حضور کے صحابی اور حواری بھی ہیں اور ابو بکر صدیق کے داماد اکبر بھی ہیں، ان کا خاندان جو ہے وہ زبیری کہلاتا ہے۔ تو حضرت زبیر کے خاندان کا بہت بڑا ہسٹورین مورخ علم نسب کا ماہر، اس کی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے۔ اسی خاندان کے اور مصعب زبیری ہے، اس کی کتاب نسب قریش وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ زبیر بن بکار چونکہ زیادہ قدیم ہے، 2ری صدی کا، وہ کہتا ہے وحكى الزبير بن بكار أن حكيما ولد في جوف الكعبة وكان من سادات قريش وكان صديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعث وكان يبده ويحبه بعد البعثة ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح وثبت في السيرة وفي الصحيح أنه قال من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن۔ اور صاحبان کچھ پڑھا کریں، نہیں تو نگاہ کمزور ہے، دماغ بھی کمزور ہے، میں تو پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ آسمان سے کوئی چیز نازل نہیں ہوتی، سب کچھ کتابوں میں، ہم نہیں پڑھتے، ہمارا قصور ہے۔ شیعہ نہیں پڑھے گا اس کو بھی نہیں آئے گا، سنی نہیں پڑھے گا، پڑھو گے تو کچھ آئے گا۔ کتاب کو اپنا مرشد استاد مانو، اس کے پیچھے آؤ۔ کہتے ہیں زبیر بن بکار کہ علی کا تو ذکر نہیں کیا، علی کے متعلق جلد میرے پاس پڑی ہے، اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو گواہی ہونی چاہیے تھی۔ کیا معاذ اللہ ساری دنیا علی کی دشمن ہو گئی تو ہمیں ایسے علی کی ضرورت نہیں۔ علی کی دشمنی وہی کر سکتا ہے جو علی کے مرتبے کو نہیں پہچانتا، اور وہ خارجی ہے۔
کوئی مسلمان ادنا درجے کا بھی علی کے دوستی تو کر سکتا، دشمنی نہیں کر سکتا. یہ خود صحابی ہیں، علی کے دور سے رشتہ دار ہیں، علی کے خیر خواہ اور محب ہیں. کر لو ٹھیک ہے، مک گئی تو مکی پہ اللہ یار زندہ محفل باقی، فقیر زندہ مجلس باقی. تو آپ کہتے ہیں زبیر بن بکار، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام ولد فی جوف الکعبہ، ان کی اماں جو تھی وہ کعبے میں آئی جب ان کو درد شروع ہوا، آ کے کعبے کے کوٹھے کے اندر حکیم کو جنا. اگر مورخ، اگر محدث، اتنا بڑا امام المحدثین وہ حکیم کا ذکر کر سکتا تو علی کا کیوں ذکر نہیں کرتا؟ معلوم کہ تاریخ میں اول تو یہ واقعہ نہیں، یاروں نے بنایا، میڈ ان ایران، میڈ ان خراسان، میڈ ان دندہ بلاول شاہ، میڈ ان منڈی مراسیاں، ہے نا، میڈ ان شاگر بیگ، میڈ ان گلگشت کالونی، میڈ ان دولت دروازہ، حیدری آئے گی. یا علی سے انکار نہیں، حیدری سے بھی انکار نہیں. حیدر تو حضرت علی کا نام. اما فاطمہ نے نام بہت اچھی بڑی یاد آ گئی. اما فاطمہ ہاشمیہ نے ابو طالب کے گھر میں جب جناب علی کو جنا، فسمت امت امہ حیدر، حیدر یا حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں. شیر بھی کون سا؟ جو چھلانگ لگانے والا ہو، یعنی شکار پر جھپٹ پڑے، اس کو عربی میں حیدر اور حیدرہ کہتے ہیں. تو خود اما فاطمہ بنت اسد نے جب علی مرتضیٰ کی پیدائش ہوئی تو ابو طالب سے پوچھے بغیر کیا نام رکھا؟ حیدرہ. حیدر بھی ہے کہ مانا سمیتی، کیا نام رکھا کہ سمیتہ حیدر لا انا اسمیہ علی. ابو طالب کا ذوق بلند تھا، شاعر بھی تھے، فصیح و بلیغ بھی تھے، خاندان قریش ہے، خاندان بنی ہاشم ہے، عالم تھے اپنی معلومات کے تحت سے. کہ نہیں حیدر نہیں، میں اس کا نام علی رکھنا چاہتا ہوں. کوئی شک نہیں، علی نام کے بہت تھوڑے آدمی تھے عرب میں. ایک صحابی ہے، ان کے ابا کا نام بھی علی تھا. تمام حدیث کی کتابوں میں روایت آتی ہے عن طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ. ایک صحابی ہیں تو اس نام ان کا طلق، ان کے ابا کا نام بھی علی تھا. تو جیسے عرب میں حسن حسین کا نام نہیں تھا، یہ فضیلت ہے حسنین کریمین کی کہ حضور پاک کی زبان مبارک سے ان دونوں نواسوں بچوں کے الہامی نام نکلے حسن حسین. عرب میں سے پہلے حسن حسین نام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی طرف سے فضیلت مل گئی. اسی طرح سے علی کے نام کے بہت کم آدمی تھے. جیسے محمد کے نام کے کہتے کل عرب میں 7 آدمی تھے یا 3 آدمی تھے، اور حضور کے وقت میں جو ایک اکیلے حضور ہی تھے. مائدہ ہکا لال، ہکا موتی گھڑے جیگا، ہکا موتی گھڑے جیگا. حضور کے زمانے میں دوسرا محمد نہیں تھا. اب آپ کی جوتیوں کی برکت سے کروڑوں محمد ہے، ایک محمد، چاروں طرف ان کے غلاموں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہاں جی. تو حضرت حکیم بن حزام کافی جوف میں پیدا ہوئے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ محمد بن مسلمہ جی، یہ مدینے میں آ کر ہوئے. اس وقت میں کوئی نہیں تھا، ماحول میں بھی کوئی نہیں تھا. معاویہ بہت تھے، ہر قبیلے میں، یمنیوں میں، انصاریوں میں، قریشیوں میں، جذام میں سب تھے. لیکن اس نام کا آدمی کچھ کہیں خفیہ ہو تو ہو. حضور کے زمانے میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے. تو بکار زبیری کہتے ہیں، زبیری وہ کہتے ہیں وکان من سادات القریش. حکیم بن حزام خدیجۃ الکبریٰ کے ابا اور ابو قحافہ اور عثمان کے ابا حضور کے چچوں کی طرح یہ بھی قریش کے سالاروں میں سے تھے، رؤساء میں تھے. اور کیا کہا ہے؟ وکان صدیق النبی قبل البعثۃ، بچپن سے حضور کے ساتھ یاری تھی. لیکن ولیکن تاخر اسلامہ، اللہ کی حکمت ہے کہ کلمہ نہیں پڑا. چلتی رہی بات. جس دن فتح مکہ کے لیے حضور مدینہ منورہ سے چل کر مکے میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ سمیت، علی بھی ساتھ، ابو بکر بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ، عثمان بھی ساتھ، سب ساتھ تھے. 10,000 صحابہ کا منتخب لشکر، جس کو حضرت حاتم ربی بلتان نے جب رپورٹ دی مکے والوں کو، اس میں لکھا تھا ان محمد یاتیکم بجیش کالسیل. جلالہ دیا حاتم نے، گو غلط تھا وہ بھی بتانا کہ قریشیو فکر نہ کرو، تمہاری مرمت ہو جائے گی، ٹھکائی ہوگی، ایسی یاد کرو گے. محمد ایسا لشکر لے کر آ جو سیلاب کی طرح تم پر چھا جائے. اس دور میں صحابہ کی 10,000 فوج، آج کی 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ فوج سے زیادہ بچنی. اس میں علی موجود تھے. تو جس طرح فتح مکہ کے دن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہوئے، جس دن فتح مکہ کے موقع پر ابو لہب کے دونوں بھاگے ہوئے بیٹے، سمجھ آئی نا، عتیبہ اور معتب، یہ دونوں مسلمان ہوئے. جس دن کعبۃ اللہ کے پاس اور قریشیوں کے سرداروں کی مقرر کی ہوئی باندیاں جو ناچتی تھیں حضور کو برا بھلا کہتی تھیں، ان میں سے فرتنہ اور قریبہ 2 نام تھے. ایک قتل ہو گئی، فرتنہ اور قریبہ مسلمان ہو گئی. اسی طرح سے وہ باندی جس کا نام ذوالنیرہ بھی ہے، ذوالنیرہ بھی ہے، جس کو قریشی سردار بہت مارا کرتے تھے. حضرت عمر کے پاس رہی تو پٹائی کرتے، حتیٰ کہ بیچاری اندھی ہو گئی. تو قریشیوں نے کہا جا
جس کو تو نبی مان کے اگر وہ سچا ہے تو پھر تیری آنکھیں واپس کر دے. اللہ اپنے نبیوں کی لاج رکھتا ہے. حالانکہ کو ذمہ نہیں تھا, صحابہ بھی نابینے ہوئے. بی بی ذوالنورین رات کے اندھیرے میں سر سجدے میں رکھ دی, یا اللہ انی آمنت بنبیک, میں نے تیرے محمد کا کلمہ پڑھا, وہو صادق فرد الی عینی, میری آنکھیں ختم ہے آج رات میں میری آنکھیں آنی چاہیے. صبح کو اٹھی تو اندھی ذوالنورین آنکھوں کی سوہاں کی تھی. قریش کو کہنے کہ لو میرا محمد سچا ہے, اس کے خدا نے مجھے آنکھیں واپس کر دی. یہ ذوالنورین پہلے مسلمان تھی, فرقنوں قربہ میں سے ایک مسلمان ہوئی. بی بی ہند امیر معاویہ کی اماں ظہر کے وقت مسلمان ہوئی. نماز فجر کے وقت ان کے ابا ابو سفیان مسلمان ہوئے. سمجھ آ گئی؟ اور اسی دن میں آ کر کے بہت سی قریش کی عورتیں بھی مسلمان ہوئی. نہیں, اس دن علی کے سب سے بڑے زندہ بھائی عقیل مسلمان ہوئے. نہیں, علی کی حقیقی بہن ام ہانی اسی دن مسلمان ہوئی. ان کے بیٹے اسی دن مسلمان ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابو محذورہ صحابی جو مکے میں حضور کے مؤذن تھے, بڑی خوبصورت آواز تھی. جب حضور نے بلال کو فرمایا یا بلال لبیک اذن فی الکعبہ, کہ کعبے کے کوٹھے کے پاس کھڑے ہو کر اذان دو ذرا, آج اللہ کا نام جہاں کو جاؤ, جہاں بتوں کا نام گھومو, اللہ اکبر. ابو محذورہ بچے سے دور کھڑے ہو کر نقلیں اتاری, جیسے آج کل کے بچے سکول کے ہوں یا بازار کے. دیکھو ماجیا مولوی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں نا, کیونکہ ماں باپ نے ادب تو سکھایا نہیں. مولوی کی داڑھی کی دشمنی میں خدا کی غضب کو مول لے رہے ہیں. کفار کی صفت ہے یہ, سنت کفار کی ہے, خدا کے غضب سے بچنا چاہیے, مولوی کے باپ کا دین نہیں. ابو محذورہ نے نقلیں اتاری. حضور نے فرمایا من ہوتا یا رسول اللہ سبی من بنی جمعہ غالبا, کہیں ایتونی بھی. صحابہ پکڑنے میں وہ بھاگے, ان کا جانے نہ دینا, کچھ نہیں کہتے تمہیں, پکڑ کر لیا. فرمایا قل کما کنتا قلتا, جی میں نقل رہا ہے, کہیں انی احضر گنگلا, تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم اذان دو. انہوں نے ڈرتے ڈرتے اذان دی, آواز بڑی خوبصورت. حضور نے اذان سن کے فرمایا جاؤ, اس کے بعد تم اور تمہاری نسل قیامت تک اذان دیتی رہے. مکے کا مؤذن بنا دیا, قتلے کو دریا کر دیا, بندے کو مولا کر دیا. یہ اس دن میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضور علی مرتضیٰ کی بہن ام ہانی بھی مسلمان ہوئی, ان کے بڑے بھائی عقیل بھی مسلمان. اسی دن خدیجہ الکبریٰ اور حضور کے یہ بھتیجے حکیم ابن حزام بھی مسلمان ہوئے. بات سمجھ آئی؟ اور کعبے میں یہی پیدا ہوئے تھے. کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ علی پیدا ہوئے. اور اگر ہو بھی جائیں تو میں نے کہہ دی کفر کے دور کی کوئی بات اسلام میں حجت نہیں, کوئی فضیلت نہیں. اور اگر فضیلت ہے تو پھر حکیم ابن حزام بھی ساتھ ہے, اکیلے علی نہیں. اول تو علی کا ذکر نہیں, اگر ہو تو اکیلے نہیں, پھر بھی ساتھ شریک تیار ہو لینا. بات سمجھ آئی؟ بات آج اسی پر بس کرتا ہوں.